والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا بسم اللہ الرحمن جی یہ وہ واردات کیا ہوتی ہے سلوک کی راہ میں، تصوف میں، صوفیہ کے نزدیک؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں واردات جو کہیں کوئی چوری ہو گئی تو ہم سمجھتے ہیں واردات ہو گئی، تو یہ صوفیہ کی لائن میں یہ واردات کیا چیز ہوتی ہے؟ ہاں، صوفیہ کی زبان میں جو واردات ہے اصل میں وارد سے ہے، واردہ یریدو آنا، کسی چیز کا آنا، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ لیں کہ کچھ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ ہونا، انگلش میں اس کو سمجھتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج میں، کہ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ ہوئی، صحیح، تو اس کو واردات قلبی کہتے ہیں اس کو، کہ دل میں کچھ آیا، واردات ہوئی۔ اب وہ کب آئے؟ جاگتے میں ہوا تو یا مراقبے میں ہوا یا نیند کی حالت میں ہوا۔ اب یہ واردات بڑی عجیب چیز ہے، واردات ہونی بھی ضروری ہے اور واردات ہوتی بھی خطرناک ہے۔ واردات کی دو قسمیں، کہ یا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی یا پھر یہ شیطان اور نفس امارہ کی طرف سے ہوگی، یعنی یہ وسوسے اور یعنی الہام کی صورت ہے، کہ جو الہام رحمانی ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو الہام شیطانی ہے جس کو وسوسہ بھی کہتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور بعض اوقات نفس امارہ خود ہی اپنے لیے کچھ سیٹنگ بنا لیتا ہے، جیسے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں یعنی عبادات کرتے کرتے ایک مقام پر آیا تو ایک نور مجھ پر ظاہر ہوا، اور اس نور میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں اور میں نے ہر حرام چیز تمہارے لیے حلال کر دی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ بات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی تھی کہ ہر حرام چیز کو حلال کر دیا گیا، ایسا تو نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دل میں سوچا کہ پھر یہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے ایسا؟ تو پھر فرماتے کہ میں نے پھر لاحول شریف پڑھا، جیسے ہی میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میں نے پڑھا تو وہ نور جو تھا وہ ظلمت اور تاریکی میں تبدیل ہو گیا، اور اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا۔ تو یعنی بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرا اس کا وار تھا کہ میں جو ہے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو تکبر کے اندر مبتلا کر دوں کہ علم کی وجہ سے بھی کوئی بچتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے مردود، اگر علم یعنی جو نہ بچاتا تو تجھ کو بچاتا، مجھے میرے رب نے بچایا۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں نے جو ہے وہ یہ داؤ کھیل کے میں نے کتنے ہی عابدوں کی عبادت کو ضائع کر دیا۔ یہ دوسرا جو داؤ کھیلا یہ والا، ہاں، یہ تو یہ واردات شیطانی واردات تھی۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ شیطانی واردات نہیں ہو سکتی، واردات تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے شیطانی، ہاں اس سے یعنی جو نا بچنا اور محفوظ رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی کرم سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو واردات شیطانی سے بچا کے رکھتا ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پر جو واردات نازل ہوتی ہے ہم اس کو شریعت پر پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ جی، واہ واہ واہ، کہ جب ہم شریعت پہ پیش کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہماری واردات
شریعت کے مطابق ہیں. اگر واردات شریعت کے مطابق ہوتی ہے، یعنی جو الہام دل میں آیا، جو کشف ہوا، جو زیارتیں ہوئیں، جو کسی بزرگ نامعلوم بزرگ کی زیارت ہو گئی، کوئی حکم مل گیا، کوئی وظیفہ تعلیم ہو گیا، اور کوئی مسئلہ، یعنی کچھ بھی ایسا کام ہوا کہ جو واردات کے زمرے میں آتا ہے، فرماتے ہیں ہم اس کو شریعت پہ پیش کرتے ہیں. اگر شریعت اس کو قبول کر لیں تو قبول کر لیتے ہیں، ورنہ دیوار پہ دے مارتے ہیں. اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بھی دادا مرشدوں میں سے ہیں، ہے نا، کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنیدی تھے، جیسے ہم لوگ قادری ہیں نا، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنیدی تھے. تو جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا قول ہی ہے. تو ہر وہ چیز جو کہ ذکر کے دوران سامنے آ جائے اس کو قبول کر لینا، ایسے ہی سمجھ لو گمراہی کا پھاٹک ہے وہ. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں، اصلی پیران کرام فرماتے ہیں کہ علم دین کا ہونا ضروری ہے، تبھی تو وہ چیک کرے گا، ورنہ وہ شریعت پر پیش کرے گا کیسے؟ اس کو تو آئے گا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہوگا اس کو. صحیح. اب ایک گمراہ شخص کا میں نے جو نا پڑھا، اس کی جو نا کتاب میں روحانی سفر کے نام سے اس کی کتاب ہے، اس کا تھا کہ بھئی مجھے تو کہیں سے فیض ہو نہیں رہا تھا، میں نے بہت جگہوں پر بیعت کی تو مجھے کہیں سے فیض نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے سب سے بیعتیں توڑ دی. پھر مجھے فیض کا سلسلہ شروع ہوا ایسے کہ میں جب پیشاب کرتا تھا تو اس سے ایک جھاگ بنتا تھا، تو وہ ایک انسانی شکل اختیار کرتا تھا، وہاں سے مجھے تعلیم ہوتی تھی. اب آپ اس شخص کی ذہنی کیفیت کا اندازہ کریں کہ وہ کس قدر گمراہی میں مبتلا ہو سکتا ہے. وہ آپ سوچ سکتے ہیں؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور اس کو وہ ہدایات کہہ رہا ہے کہ مجھے وہاں سے ہدایت ملی. روحانی سفر اس نے اپنا یوں طے کیا، بتا رہا ہے، خود لکھ رہا ہے اپنی کتاب میں. کون؟ گوھر شاہی. ہاں مر گیا اس کے چیلے چاٹے. ہاں چیلے چاٹے ہیں اس کے. اب دیکھیں آپ کہ یہ انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے. واردات کا سلسلہ واقعی واردات شیطانی بن جاتا ہے یہ، اور پھر ایک کے بعد دوسری اس کو واردات ہونا شروع ہوتی ہے، ہوتے 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 اس کو مہدی ہونے کی واردات ہو گئی. بھائی تو ہمارا مہدی ہے، یعنی شیطانی مہدی ہو گیا نا. وہی کوئی نبی بن جاتا ہے، مرزا غلام قادیانی، اس کو بھی واردات ہوتے تھے ایسے ہی، ہاں نا. یہ بھی بھٹک گیا تھا، ذکر و اذکار کے دوران بھٹک گیا. یہ ذکر و اذکار کے دوران جو ہے وہ شریعت کا دامن پکڑنا اور شریعت کو دیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان کان سے پکڑ لیتا ہے کہ جہاں آپ نے شریعت چھوڑ دی، اب آپ کا ہادی کون ہے؟ بھائی شریعت کو چھوڑ دیں گے تو ہادی کون رہا پھر؟ کرے گا وہ. اب شیطان ہی ظاہر سی بات ہے وہ کرے گا، پھر رہنمائی کرے گا، اور رہنمائی نہیں کرتا، وہ گمراہی کرتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے انسان کو. وہ ایسی جگہ پہ لے کے جاتا ہے، اور وہ اس کام کا بڑا ماہر ہے. صدیاں ہو گئی اس کو، ہزاروں سال ہو گئے کھیلتے ہوئے انسانوں سے. ہاں تو ہم جیسے یا نا تجربہ کار اس کے سامنے خود سے تو کچھ نہیں کرتے، کچھ نہیں بیچتے اس کے سامنے. تو اللہ رسول کی مدد ہوتی ہے تبھی بندہ بچ سکتا ہے اس کے مکر و فریب سے. تو اس میں کیا ہے کہ اسی لیے پہلے حکم ہے، جیسے پہلے یہ حکم ہے نا کہ علم دین حاصل کر کے منبر پہ نہ آؤ، بلکہ پہلے کسی پیر کامل کے پاس رہو. ایسے ہی یہ بھی ضروری ہے کہ علم حاصل، یعنی کیا بات، علم دین حاصل کیے بغیر پیر مت بن جاؤ، تصوف میں نہ قدم رکھو. کیوں کہ تم نے اگر علم دین صحیح حاصل کیے بغیر، عقائد درست سمجھے بغیر، اہل سنت و جماعت کے جو متفق عقائد ہیں
ان کو جانے پہچانے بغیر، ان کی کامل معرفت کے بغیر اگر تم نے تصوف میں قدم رکھ دیا تو یہ تو دنیا رنگ برنگی دنیا ہے. ذکر کرتے ہیں تو کبھی کوئی آتا، کبھی کوئی آتا، کبھی کچھ نظر آتا، کبھی کچھ نظر آتا ہے. تو وہ کس طرح کا ہے؟ کیا وہ شیطانی ہے، رحمانی ہے، نفسانی ہے، ملکوتی ہے؟ وہ کون سا خطرہ ہے؟ 4 خطرے پیش آتے ہیں اس میں. ایک خطرہ نفسانی ہے کہ جو نفس کی خواہشیں ہوتی ہیں وہ خوابوں کی شکل میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. انسان کو مراقبے میں بیٹھتا ہے تو نفس امارہ وہ اپنی خواہشیں لے کر اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو وہ چھوٹ دیتا ہے کہ تیرا یہ عمل بہت اچھا ہے، تیرا یہ عمل بہت اچھا ہے، تیرا یہ عمل بہت اچھا ہے، یا تجھے یہ ملنا چاہیے، تجھے یہ ملنا چاہیے، تجھے یہ ملنا چاہیے. آپ نے کسی کو دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا تو بڑا پھول گیا نفس کہ چلو میں تو ولایت کے مقام پہ آ ہی گیا ہوں، تو بس اب تو میرے لیے کافی ہے یہ. اسی طرح خطرہ شیطانی کہ وہ گناہ پر ابھارتا ہے کہ یہ کام کر لو، یہ کام کر لو. یہ جو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا تھا شیطان، یہ خطرہ شیطانی تھا. پھر ایک ہوتا ہے خطرہ ملکوتی کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے مقاصد میں اور مکر و فریب میں تو نہیں آ رہا، لیکن وہ کیونکہ اس کی روح ترقی کر رہی ہے اور ملائکہ کے یعنی جو ہے نا وہ لیول پر آ رہی ہے، تو اب اس کو ملائکہ بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اب یہاں پر کہیں اس میں یعنی تکبر پیدا نہ ہو جائے کہ مجھے تو ان کی بھی زیارت ہوتی ہے، ان کی بھی زیارت ہو گئی، مجھے ان کی بھی زیارت ہو گئی، اب تو میں محفوظ ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے خطرہ رحمانی کہ اس کو تجلیات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے لیے کسی مقام کی تمنا کرنے لگتا ہے. جیسے شیطان نے کہا کہ یعنی بزرگ یہی جو نا فرماتے ہیں کہ اس کو یہ تھا کہ جو اللہ کا حبیب ہے، خلیفہ ہے، وہ تو مجھے ہونا چاہیے کیونکہ میں نے اتنی عبادت و ریاضت کی ہے. اور جیسے جیسے یہ عبادتیں کرتا تھا تو اس کے درجے بڑھتے تھے، حتیٰ کہ یہ فرشتوں کو تعلیم دینا شروع ہو گیا. ملم الملکوت اس کو کہا جاتا تھا. تو اب ملکوت کے بعد یعنی ملائکہ کے بعد کون سا عالم تھا جہاں یہ جانا چاہ رہا تھا؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں، تو شیطان کو یہ خیال آیا کہ وہ میں ہوں گا، وہ مجھے ہونا چاہیے، ظاہر سی بات ہے یہ میں نے اتنا کام کیا. تو اپنی عبادت، ریاضت، جہاد، اس نے جہاد کیا تھا انسانوں کے بننے سے پہلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ جنوں کو بسایا ہوا تھا، پھر جنات ایک عرصے تک رہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے آپس میں قتل و غارت اور کشت و خون کرنا شروع کر دیا، کفر اختیار کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منتخب کیا، ابلیس کو. اس کا نام عزازیل تھا، اور اس کو فرشتوں کی جماعت دی اور نیک جنات جو اس وقت اس کے ساتھ کے تھے ان کو دیا، اور جا کے بولا یعنی فرمایا کہ جاؤ جنات سے زمین کو پاک کر دو. تو یہ اپنی فوج کو لے کر فرشتوں کے ساتھ آیا اور اس نے زمین کو پاک کیا. یہ ان کے ٹھکانے بھی جانتا تھا جنات کے کہ وہ کہاں کہاں ہیں، شریر جنات کون سے ہیں. تو اس نے اتنا بڑا جہاد کا کام کیا. فرشتوں کا تو یہ یعنی اس وقت گائیڈ تھا کہ بھئی یہاں حملہ کرنا ہے، یہاں حملہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو کیا جنگ و جدل ہوا ہوگا اس ٹائم یہاں پر زمین پر کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور یہاں ہونا تھا اب، تو اس لیے زمین کو پاک کیا جا رہا تھا، صاف کیا جا رہا تھا شیاطین سے. یہ نہیں سمجھا خفیہ تدبیر کیا تھی اس کے بارے میں. اس نے کہا کہ اتنا بڑا کام میرے سے لیا ہے تو اب زمین پر اللہ کا یعنی اللہ کا نائب کون ہونا چاہیے سوائے فقیر کے، ہے نا. فقیر کے علاوہ تو زبان پہ فقیر ہوگا اس کے، لیکن دل میں کیا تھا؟ انا خیر منہ.
پھر جب اس کو پتہ چلا کہ زمین سے مٹی اٹھا کر اس کو تو مجھ پہ بھی حاکم بنایا جائے گا، تو اس نے آدم علیہ السلام کا جسد جب دیکھا بنا ہوا، تو اس نے آگے جھانکا اور کہا کہ اگر اس کو مجھ پر حکمران بنایا گیا تو میں اس کے آگے نہیں جھکوں گا۔ اس کے دل میں بغض پیدا ہو گیا۔ یہ تب کا بغض ہے، کیوں کہ اس کو یہ خطرہ تھا، خطرہ مانا خیال تھا اس کو کہ اب اللہ کا نائب کون ہونا چاہیے، وہ تو میں ہوں گا زمین پر، کیونکہ زمین تو ساری میں نے صاف کی ہے، سارا کام تو میں نے کیا ہے، تو اب حکمرانی مجھے ملنی چاہیے، جہاد میں نے کیا، تلوار میرے پاس ہے تو تخت بھی میرے پاس ہونا چاہیے۔ بھئی جس کے پاس تلوار اس کا تخت ہے، لیکن یہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تو جہاں پر بھی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہے نا، زمین ہو یا آسمان ہو۔ تو اس کو یہ خطرہ تھا، خطرہ نفسانی تھا اس کو، کیونکہ اس کا نفس جو تھا وہ، اور اس کو جو ہے نا یعنی یہ تمنا تھی درجوں کی کہ یہ فرشتوں کو سارے عالم یہ پار کر چکا تھا، لیکن کہاں جا کے پھنسا؟ خطرہ نفسانی میں۔ اس کا اور تمنا نہیں کرنی چاہیے اوپر جانے کی، اور درجے ملیں اور درجے ملیں؟ نہیں، بزرگوں میں تو سخت منع ہی ہے۔ اچھا، بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے لیے سوائے بندگی کے کوئی درجہ مت تلاش کرو، کہتے ہیں بس بندے بن کے رہو، بندے کی حیثیت کچھ بھی ہو جائے وہ بندہ ہی رہتا ہے۔ بندہ مانا بندہ ناچیز، بے کس بے بس، سوائے رب کے رحم و کرم کے اس کا کوئی آسرا نہیں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، بندے کی حقیقت یہی ہے کہ وہ بندہ ہے، یعنی غلام ہے، نوکر ہے، غلام ہے، حقیر ہے، فقیر ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کا اپنا وجود بھی نہیں ہے دیکھا جائے تو یہ سارے معاملات، یہ یعنی 4 قسم کے جو خطرات آتے ہیں یہ واردات ہی سے جو ہے نا پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو واردات اگر صحیح سمت میں چلے تو انسان کی ترقی کا باعث ہے۔ جیسے انبیاء کرام کے لیے جو واردات ہوتی ہے وہ وحی ہوتی ہے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو وحی تھی، یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ چاند ستارے اور یعنی جو ہے نا سورج میں سجدہ کر رہے ہیں تو وحی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب ہیں، پھر نیک بندوں کے خواب ہیں، صحابہ کرام کے خواب ہیں، اور اولیاء اللہ کے یعنی خواب، رؤیا صادقہ، وہ سارے واردات ہی ہیں، واردات رحمانی ہیں، اور طرح طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں اس میں۔ تو تصوف کے دوران کبھی کسی بزرگ کی زیارت ہوگی وہ کوئی حکم دے دیں گے، کبھی کسی نبی کی زیارت ہو جائے گی وہ کچھ فرما دیں گے، آپ کو لگے گا مجھے یہ حکم دیا، آپ کو لگے گا مجھے یہ حکم دیا، آپ کو لگے گا مجھے یہ کہا ہے، تو ان سب کو شریعت پر پیش کرنا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ سے سوال کیا گیا کہ سوال کیا تھا؟ وہ ایک اعتراض تھا کہ دیکھو جو علوم خمسہ ہیں، 5 علوم، ٹھیک ہے، کہ 5 چیزوں کا علم سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، سورہ لقمان کی جو آخری آیتیں کہ یعنی جو ہے وہ قیامت کب آئے گی اور کوئی نہیں جانتی کہ کہاں مرے گی، کل کیا کھائے گی، بارش کب ہوگی، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ 5 چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بس اللہ ہی جانتا ہے، علوم خمسہ ان کو کہا جاتا ہے، یہ ساری باتیں غیب کی باتیں۔ تو ہمارا اہل سنت کے جو محققین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم خمسہ کا علم بھی عطا کیا کہ قیامت کب آئے گی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی جان نہیں جانتی کہ
کیا کھائے گی, ٹھیک ہے, بارش کب ہوگی, اور کون سے زمین پر مرے گی, ٹھیک ہے. یہ جو نا 5 چیزیں. تو اہل سنت و جماعت کا یہ جو نا موقف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علوم عطا ہوئے. بعض علماء نے جو اہل سنت کے ہی ہیں انہوں نے کہا بھی نہیں, یہ کیونکہ آیت میں آیا ہے تو ان کی تحقیق کے مطابق باقی علوم غیبی عطا کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن یہ صرف 5 باتیں ان کا علم عطا نہیں کیا گیا. وہ بھی اہل سنت کے ہی ہیں. انہوں نے بطور تحقیق اس مسئلے کو دیکھا تو ان پر یہ معاملہ کھلا نہیں, ٹھیک ہے. باقیوں پہ جن پہ کھل گیا انہوں نے بتا دیا کہ ہاں یہ 5 علوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے. اس بنیاد پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال ہوا کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کے مطابق 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا. تو کیا اس سے یعنی جو نا مراد 500 سال ہیں یا 5 سال ہیں یا 5000 سال ہیں, 5 مہینے ہیں, کیا مراد ہے اس سے؟ تو یہ جو نا کسی یعنی شخص سے سوال ہوا تھا, بد مذہب سے. تو بد مذہب تو وہ ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبی کا انکار کرتے ہیں. بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا نہیں کیا تھا, انکار ہی کر دیتے ہیں, تو وہ اہل سنت سے خارج ہیں وہ لوگ. تو اس کسی عالم سے یہ والا سوال ہو گیا. تو اس نے جو جواب دیا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کیا پتہ کہ یہ قیامت کب آئے گی, یہ تو خاص علوم میں سے ہے. تو وہ جواب اعلیٰ حضرت کو دکھایا, اس شخص نے نقل کر دیا کہ اب آپ ارشاد فرمائیے کہ کیا ہے. تو کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آ کر یہ 5 علوم کا ارشاد فرما دینا یہ کیا ہے؟ تو اس پر پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تحقیق فرمائی کہ خواب میں اگر دیکھا جائے تو جو خواب کی بات ہوتی ہے اس وقت انسان کے حواس اپنی اصلی حالت پہ نہیں ہوتے, جیسے جاگتے میں اپنی یعنی اصلی حالت پر ہیں. اور نبی الانبیاء آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ تو اگر صراحت کے ساتھ بھی ہوتا تھا تو صحابہ کرام جو کہ ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے وہ بھی بعض اوقات پوری طرح نہیں سمجھتے تھے, بار بار عرض کرتے سرکار سمجھ میں نہیں آیا. یا پھر جو کم درجے کے صحابہ کرام ہوتے تھے وہ اوپر کے درجے والوں سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ کیا سمجھے, کیا مطلب ہے اس کا. تو جب اس دور میں جاگتے میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض کلام ایسا ہوا کرتا تھا جو لوگوں کی سمجھ سے ماورا ہوتا تھا, عوام الناس کی, تو سوتے میں کیا حال ہوگا. اور وہ بھی ہم لوگ سو رہے ہیں غافل, نہ ہمارا فہم اتنا, نہ ہمارا دماغ, نہ ہمارا سینہ کھلا ہوا, نہ ہم علم نشرہ والے ہیں. ہاں ہمارے تو سینے ہی جو ہے نا مغلق ہیں, بند ہیں, حواس معطل ہیں, اور پھر سو رہے ہوتے ہیں تو اپنا بھی انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہے. تو اس وقت خواب کی کیفیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ دیکھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ شریعت میں اور احادیث میں کس طریقے سے آیا ہے. جیسے شریعت میں آیا ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے خلاف ارشاد نہیں فرمائیں گے. مثال کے طور پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو کوئی خواب میں کوئی حکم دیکھ لے کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا بھائی تم 2 نمازیں پڑھا کرو, 3 پڑھا کرو, 2 تم پہ معاف ہے, تو خواب میں ایسے ارشاد فرمانے سے اس کو یوں نہیں لیا جائے گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, بلکہ یہی مانا جائے گا کہ تم کو سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت کے خلاف کبھی ارشاد نہیں فرمائیں گے. کہ جو پیغام آپ ساری زندگی وہ جس پیغام کو پہنچانے میں صرف کر دی, اس کے لیے جنگیں لڑیں, اس کے لیے شہادتیں دیں, بزرگ شہید ہوئے, صحابہ کرام شہید ہوئے,
کربلا والے شہید ہوئے، ہاں، جس شریعت کو بچانے کے لیے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے اس کی نفی کر دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی بزرگ شریعت کی نفی نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو لگے کہ کسی بزرگ نے آ کر شریعت کے حکم کے خلاف کوئی واردات میں کہہ دیا ہے تو سمجھے کہ اس کو سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے، دیکھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ خواب میں تو بہت ساری چیزوں کا تحقق ہی نہیں ہوتا۔ اب وہ 100 سال 200 سال 500 سال پہلے کے بزرگ ہیں، آپ نے ان کو دیکھا ہی نہیں، جاگتے میں دیکھا نہیں، تو آپ نے کیسے پہچانا بھئی یہ وہ ہیں؟ ایک تو بات یہ کہ وہی شخص ہو، اس کا تحقق نہیں ہو سکتا، اندازہ ہی ہوگا کہ بھئی ہاں بھئی ویسے ہی تھے یا وہی تھے، نہیں پتہ چلتا انسان کو۔ خواب میں تو چیز واضح نہیں ہوتی ایسے کہ جاگتے میں ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ کہ کیا انہوں نے جو ارشاد فرمایا کیا وہی تم سمجھے یا کچھ اور سمجھے، یہ بھی نہیں پتا۔ تو ان تمام چیزوں کا فیصلہ کہاں ہوگا؟ شریعت، کتاب و سنت سے ہوگا۔ بھائی یہ تو کسی کا خواب ہے نا، کسی بزرگ کا قول ہے نا۔ اگر کسی بزرگ کی کوئی کتاب آ جائے لکھی ہوئی، اس میں کوئی ایسی بات آپ کو ملے کہ جو شریعت کے خلاف ہو، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ بات ثابت ہونی چاہیے کہ کیا یہ کتاب ان سے جو منسوب کی جا رہی ہے واقعی انہوں نے لکھی ہے۔ اگر یہ تواتر سے ثابت ہو جائے کہ انہوں نے ہی لکھی ہے تو پھر یہ بات ثابت کرو کہ کیا یہ جملہ انہوں نے لکھا ہے یا ایڈ کیا ہے۔ کسی نے اور نے تو ایڈ نہیں کر دیا، کیونکہ تورات، زبور، انجیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی کتابیں، ان کا تو نازل ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن کیا ان کے اس وقت جو آیتیں وہاں موجود ہیں وہ ساری وہی آیتیں ہیں جو نازل ہوئی تھی یا وہ تبدیل ہو چکی ہیں؟ وہ تو کسی عام آدمی کی کتاب ہی نہیں ہے نا۔ جب وہ تبدیل ہو سکتی ہے تو ہم اس کو کہاں سے چیک کریں گے؟ ہم اس کو چیک کریں گے کہ اپنے قرآن و حدیث سے، کہ وہ آیتیں تورات، زبور اور انجیل کی وہ باتیں جو ہمارے قرآن کے عین مطابق ہیں، ہم ان کو مانیں گے کہ ہاں یہ بھی اللہ کا کلام ہی ہوگا، مانیں گے ان کو، تصدیق کریں گے ان کی۔ دوسری اس طرح کی آیتیں، وہ والی باتیں جو قرآن و حدیث کے بالکل الٹ خلاف ہیں، معاذ اللہ، جس میں میں نے خود پڑھا ہے کہ تورات اور زبور کا جو وہ تھا نا، اولڈ ٹیسٹمنٹ نام سے، نیو ٹیسٹمنٹ ہے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں الزامات لگائے ہیں، شراب پینے تک کا بیان ہے، برے کام کرنے تک کا بیان ہے، ان کی طرف منسوب کیا ہوا ہے۔ اب بھلا بتاؤ اللہ کے نبی ایسا کام کر سکتے ہیں؟ تو ہم بولیں گے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ تم نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، تم کو یہ کام کرنے سے تو تم نے اللہ کے نبیوں کے نام لگا دیے کہ وہ بھی یہ کام معاذ اللہ کرتے تھے، کیونکہ ہمارے قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں۔ تو عصمت انبیاء کے خلاف اگر کوئی بات ہم دیکھیں گے تورات، زبور، انجیل میں، تو ہم اس کی نفی کریں گے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ تم نے اپنی طرف سے ایڈ کیا اس کو۔ تیسری وہ بات کہ جس کے بارے میں ہمیں کہیں علم نہیں ہو رہا کہ بھئی یہ قرآن و حدیث کے نہ تو مخالف محسوس ہو رہی ہے نہ اس کے موافق، تو ہم اس کے بارے میں خاموش رہیں گے۔ جیسے پیشن گوئی ہو گئی کہ بھئی جی فلاں ملک ہوگا، یوں بادشاہ آئیں گے، اتنا ہوگا، اتنا نہیں ہوگا، تو اب ہمیں قرآن و حدیث کو دیکھ کے ہمیں اس کو کوئی اندازہ نہیں ہو رہا کہ کیا کریں گے اس کو، یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی نہیں ہو سکتا، تو ہم اس پہ خاموش رہیں گے، اس کا نہ اقرار کریں گے نہ انکار کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو جب تورات، زبور اور انجیل کی باتوں کو قرآن و حدیث پہ رکھا جا رہا ہے چیک کرنے کے لیے، تو یہ آپ دیکھیں کہ قرآن و حدیث اور شریعت کا علم جاننا کتنا ضروری ہے۔ تو ایک بندے کا خواب سمجھنے کے لیے اس کو حجت کیسے مانا جا سکتا ہے؟ یہاں بہت لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا اس پہ زور دے رہا ہوں کہ کسی کے خواب کو حجت ماننے کے لیے
کیا یعنی ہم شریعت سے نہیں پوچھیں گے؟ بالکل پوچھیں. حجت تو خیر ہوگا بھی نہیں. وہ ایسے میں سمجھا رہا ہوں کہ کسی کی بات کو دلیل بنانے کے لیے کسی کے خواب کو کیا قرآن و حدیث پہ اس کو رکھا نہیں جائے گا؟ بالکل رکھا جائے گا. اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو چانسز ہیں کہ یہ صحیح ہوگا، اگر اس نے ایسا ہی دیکھا ہے تو. کنفرم پھر بھی نہیں ہے. اگر کنفرم ہے بھی تو اس کی اپنی ذات کے لیے جس نے دیکھا، دوسرے کو اس سے کیا لینا دینا؟ اس نے تو نہیں دیکھا خواب. اب ایک شخص آپ کے پاس آ جائے اور کہے کہ مثال کے طور پہ ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ بھئی مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے اتنا روپیہ دے دو، پیسے دے دو. تو وہ کہے گا بھائی تم کو زیارت ہوئی، مجھے تو نہیں ہوئی ہے. پیسوں کے معاملے میں تو فوراً چیک کر لے گا نا جی جی جی. کہ نہیں یار مجھے تو زیارت نہیں ہوئی ہے، بھائی تم کو ہوئی ہے تو مجھے کیا پتا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. نشانی مانگے گا کوئی. واقعی ہے نا ایسا. نشانی کے بغیر، نشانی بھی ایسی ہو کہ جو قطعی طور پہ بس حجت بن سکے، دلیل بن سکے. اچھا، پیسے دینے کے معاملے میں یہ دلیل مانگیں گے، اور اگر اپنے کو فضائل والی بات ہے تو پھر دلیل نہیں مانگیں گے. نہیں، پھر دلیل کیوں مانگیں گے؟ پھر تو بولنے بھائی یہ قسم کھا رہا تو ہم نے بیان کر دیا، ہم نے اس کی بات پہ یقین کر لیا. اس نے جو ہے قسم کھائی آ کر کے بھائی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو بھی دیکھا، آپ جنت میں ٹہل رہے تھے، اور میں قسم کھا کے بیان کرتا ہوں، اب اس میں میرا فائدہ ہے تو میں بیان کر دوں گا یار، لوگوں کو بولوں گا بھائی دیکھو یہ کیا کہہ رہے، سنو یار اس کی بات. اگر وہی بندہ مجھ سے جو ہے نا قسم کھا کے بھی بولے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ یوسف سے جا کے بولو کہ اتنے لاکھ روپے تمہیں دے دے، تو اب میں اس کو بولوں گا بھائی اتنے لاکھ روپے دے دوں، کہاں سے دے دوں؟ ہاں مجھے تو زیارت نہیں ہوئی ہے. وہ کہے گا میں قسم کھاتا ہوں. بھائی تو اپنی قسم کھاتا رہا، میں کیا کروں اس کا؟ کیونکہ آج کل فراڈ بہت ہے. اپنا مطلب ہاں نا. تو سب سمجھدار ہیں، سیانے ہیں سارے، گھر سے سیانے. تو یہ جو واردات ہے، واردات کو بھی خاص مقام حاصل ہے گمراہی میں، اور خاص مقام حاصل ہے روحانی ترقی میں. یہ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا آپ نے کہ واردات سے ہی تو آگے چلتا معاملہ. جس کا معاملہ پیر کامل کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس کو بھی واردات کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت پر پیش کرے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ جب شریعت کے محتاج ہیں، اور کون شریعت سے ماورا ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے جو کلام کیا، اگرچہ وہ حقیقت میں درست تھا کہ آپ جو کلام کہہ رہے تھے، آپ کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ آپ کے منہ سے لوگ یوں سن رہے تھے انا الحق، کہ میں حق ہوں. اب حق کا اطلاق تو بہت جگہوں پہ بھی ہو سکتا ہے نا، تعویلیں ہو سکتی ہیں اس کی. اس بات میں ان کو سولی دے دی. تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا انل احق. انل احق، احق کا معنی ہوتا ہے زیادہ حقدار. حق تو اللہ کا نام ہے نا، حق اللہ کا نام ہے ایک، جیسے حق الحق. تو ان الحق کا معنی کہ میں حق ہوں، اور ان الاحق کا معنی ہے میں زیادہ حقدار ہوں اللہ کی راہ میں جان دینے کا. یہ یعنی ساری عبارت پیچھے محذوف تھی کہ میں زیادہ حقدار ہوں اللہ کی راہ میں جان دینے کا. تو آپ سے لوگوں نے بولا کہ آپ اپنے قول کو چھوڑ دیں. آپ نے بولا کیوں چھوڑ دوں، میں زیادہ حقدار ہوں، انا الاحق. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس بارے میں کہ بطور آزمائش لوگوں کو یہ سنائی دیتا تھا انا الحق. تو واردات ہی تو تھی جو یہ سارا معاملہ ہو گیا تھا کہ آپ پر کچھ وارد ہوا تھا. اللہ
آپ نے دیکھ لیا اور یعنی آواز یہ ہے کہ کون ہے جو یعنی عاشق اور ہمارے حق میں ہماری راہ میں مارا جانا قبول کرے. تو آپ نے کہا انا الحق، میں زیادہ حقدار ہوں اس بات کا. تو آپ پر کیونکہ کیفیت طاری تھی تو آپ انا الحق انا الحق انا الحق کہتے تھے، احق، لیکن وہ لوگوں کو سنائی دیتا تھا انا الحق. تو کس یعنی جناب پائے کے بزرگ تھے آپ، لیکن جب لوگوں نے سنا، علماء نے سنا، جن میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بھی تھے جو کہ بزرگ بھی تھے اور عالم بھی تھے، ان سے بھی جب یہ پوچھا گیا حضرت کوئی ایسا کہے تو کیا ہے، فرمایا واجب القتل ہے. واجب القتل. جی. تو یہ واردات میں ایسا بھی ہوتا ہے. دیکھیں بڑی مثال ہے. تو آپ کو پھر شہید کیا گیا. اچھا، جن لوگوں نے اللہ کی محبت میں آپ کو مارا، شہید کیا، برا بلا بھی بولا ہوگا، ان کے لیے آپ نے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو تیری محبت میں مجھے کہہ رہے ہیں. آپ نے ان کو برا نہیں کہا کہ یہ تو معذور ہے، ان کو سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ جیسے میں کفر کر رہا ہوں معاذ اللہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے، ان کا یہی حق بنتا تھا. اگر ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں کفر کر رہا ہوں، پھر یہ میرے احترام میں خاموش ہو جائیں تو پھر خود کافر ہو جائیں گے. ہاں، کیونکہ کفر پہ پھر کسی کا احترام نہیں ہے. جو بولے وہ شریعت کے تلوار کے نیچے ہیں. وہ اب کیا کریں، کیونکہ جو ہوش میں ہے اس کو تو ہوش والے فیصلے کرنے ہیں. جو مدہوش ہے وہ اپنی مدہوشی میں ہے، وہ کہتا رہے، ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں بھائی. ہاں، اگر ہم پہ یہ کیفیت کبھی آ جائے تو ہم بھی معذور ہو جائیں گے، پھر ہم بھی مجبور ہو جائیں گے، ہے نا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ شریعت کو مقدم رکھنا اور واردات کو شریعت پر پیش کرنا یہ لازم صاحب تھے اس وقت، انہوں نے مدد نہیں کی. اصل میں آپ نے جہاں بیعت کی وہاں توڑ دی. یہ معاملہ ہوا آپ کے ساتھ. اچھا، واردات ان پہ آئی اور انہوں نے اپنے پیر صاحب سے رابطہ کیا، توڑی، بیعت ہی توڑ دی. 2-3 جگہ آپ گئے نا، جہاں جاتے تو آپ میں کیونکہ جوش زیادہ تھا تو آپ زیادہ کا مطالبہ کرتے تھے فیوزات کا. تو وہ اس حالت میں نہیں ہوتے تھے بزرگ سامنے والے کہ وہ آپ کو سیراب کر سکے. کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے ایک یعنی قول منسوب ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی حسین بن منصور حلاج کا پاؤں پھسلا تو اس کے زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کا ہاتھ پکڑتا. اگر میں اس وقت میں ہوتا تو میں اس کی دستگیری کرتا، میں اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، اس کو اس حالت سے نکال لیتا. کیونکہ یہ معاملات تو بزرگوں کے ہیں اور بزرگ ہی اس کو سمجھتے ہیں زیادہ کہ بھئی کیا معاملات ہیں یہ. تو بہرحال ہمارے کیونکہ محفل صوفیانہ ہی ہے تو اس کا پیغام دیکھو کہاں تک جاتا ہے. جو بھی اس کو سنے تو یہ ضرور یاد رکھے کہ شریعت سے طریقت ماورا نہیں ہے. شریعت سے طریقت شریعت کے نیچے ہے. ٹھیک ہے. حکمرانی شریعت کی ہے، حکمرانی شریعت کی ہے. وہ طریقت جو شریعت کو پھلانگ کر حاصل کی جائے مردود ہے. وہ حقیقت، وہ معرفت جو شریعت سے پھلانگ کر حاصل کی جائے، اس کی حدود کو پامال کر کے کی جائے، وہ مردود ہے، بالکل مردود. شیطان ہے، وہ شیطانی جال ہے. وہ ہمارے کسی بزرگ نے شریعت کو نہیں وہ کیا، کراس نہیں کیا. ہاں، اگر کسی پر حالت جذب طاری ہو گئی اور جذب کے عالم میں اس سے کچھ نکل گیا اس کے منہ سے، اول تو یہ کہ مجذوب جو ہوتا ہے وہ شریعت اس کو معاف رکھتی ہے. شریعت اس کو سزا نہیں دیتی، شریعت اس کو اس کے بارے میں خاموش رہتی ہے. وہ ایسا ہے جیسے کہ دنیاوی معاملات میں پاگل ہوتا ہے.
اس کی عقل سلامت نہیں رہی دنیا کے معاملات میں، تو وہ کچھ بھی کرتا ہے تو دنیا والے اس کو کچھ نہیں کہتے، قانون کچھ نہیں کہتا، بھائی پاگل ہے۔ دینی معاملات میں بھی اس کو نہیں کچھ کہا جاتا، اس کو ہم نماز کا نہیں کہیں گے جو پاگل ہے، اس کو روزے کا نہیں کہیں گے، حج کا نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ اپنی عقل میں ہے ہی نہیں۔ تو اس پر شریعت خاموش رہتی ہے۔ شریعت کا دار و مدار عقل پر ہے کہ عاقل ہو اور بالغ ہو۔ عقل اور بلوغ یہ ہر حکم شرعی کا دار و مدار ہے، ان دو چیزوں پر ہے، عقل اور بلوغ۔ بالغ نہیں ہے تو اس پر کوئی حکم نہیں ہوگا، عاقل نہیں ہے تو کوئی حکم نہیں ہوگا اس پر۔ مجذوب جو ہوتا ہے وہ عاقل نہیں ہوتا چاہے بالغ ہو جاتا ہے، عاقل نہیں ہوتا تو شریعت کا حکم اس پہ آتا ہی نہیں ہے، تو وہ اس کو معاف رکھتی ہے شریعت۔ لیکن وہ تو کبھی کبھار ہوتا ہے اور کوئی کوئی ہوتا ہے، ہر بندہ تھوڑی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ باتیں سمجھنا ضروری ہے، ورنہ پھر گمراہی کا بہت بڑا پھاٹک کھلے گا۔ ایسے ایسے لوگوں کے واقعات ہیں، لوگوں نے لکھ دیے، کوئی کسی نہ کسی کتاب میں آ گیا کہ بھئی تبدیل بھی ہو گئی کتاب، کسی جو ہے نا بزرگ کے نام سے چھپ گئی کوئی کتاب، بڑے بڑے بزرگوں کے نام سے کتابیں چھپ گئی، خالص کفریات سے بھری ہوئی ہیں، کفریات سے بھری ہوئی کتابیں ہیں۔ ایک جو ہے نا کتاب میں بزرگ کے نام سے چھپتی ہے وہ کتاب، اس میں کس نے دیکھا، یعنی بیان کیا جاتا ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کوئی شخص دیکھ رہا ہے، بزرگ کے نام سے بول رہے ہیں کہ انہوں نے بزرگوں نے دیکھا ایسے، معاذ اللہ کہ ایک کشتی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سوار ہیں، اور دوسری کشتی پر یہ ہندوؤں کا کوئی دیوتا اور رام ہے یا کوئی اور ہے وہ سوار ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جو بزرگ ہیں ان کے نام سے یہ قول منسوب کیا ہوا ہے کہ وہی مجھ سے کہا رام نے کہ دیکھو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نا دیکھو، پھر وہ کہہ رہا ہے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اب بتاؤ کہ کیا دونوں ایک ہی ہیں؟ سوال ہی نہیں۔ یعنی کیا ہندو مت اور اسلام ایک ہی چیز ہے؟ نہیں۔ کیا رام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہے؟ نہیں۔ یا خدا اور رام ایک ہی ہے؟ ایسے خوابوں کو بیچ میں لا کر کسی بزرگ کے نام سے چھاپ دیا، وہ چھپ رہا ہے، اور جن کو نہیں معلوم ہے کچھ شریعت کا وہ اس کو لے کر بیان کر رہے ہیں لوگوں میں اور چل رہا ہے۔ ارے بھائی تو پھر 1,00,000 کم و بیش 24,000 یا جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے وہ بت پرستی کو مٹانے کے لیے تو آئے تھے، تو ان کا آنا پھر کیا رہا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے یہ بت کیوں ہٹائے؟ اگر بت پرستی خدا پرستی ایک ہی تھی کیا ضرورت تھی؟ پھر ہزاروں ہزار لاکھوں لوگ شہید ہوئے، انبیاء کرام کو شہید کیا گیا، وہ کیا ہے؟ معاذ اللہ کیا وہ کھیل تماشا ہے کہ وہ باطل ہے؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس بندے یعنی اس کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہ مانا جائے گا یا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ مانا جائے گا؟ جو قرآن و حدیث میں وہ حاکم ہے یا کسی کا خواب حاکم ہے سب پر؟ خواب کو لے لیں گے اور شریعت کو چھوڑ دیں گے؟ شریعت کا کیا معنی ہے؟ شریعت کا معنی قرآن و حدیث کا مجموعہ۔ تو قرآن و حدیث کا مجموعہ کسی کے خواب پہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور تصوف کا دار و مدار روحانی ترقی کا، واردات کا، یہ مکاشفات پر اور خوابوں سے مانا جاتا ہے۔ تو اس لیے بال سے زیادہ باریک ہے یہ راستہ
بہت خطرناک ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب تک پیر کامل نہ ہو یہ راستے پہ چلنے والا نہیں کہ مارا جائے گا. ذرا اس نے قدم بڑھایا تو مارا گیا. شیطان اس کو گدی سے پکڑ لے گا اور کہیں بھی لے جائے گا, اس کو گمراہ کر کے چھوڑ دے گا. ایمان بھی ہاتھ سے گیا, کیونکہ جیسے ہی اس نے شریعت کو پھلانگا اور شریعت اس کی نظر میں ہلکی ہوئی, ایمان تو گیا اس کا. اب کون اس کو روکنے والا ہے؟ نہ تو اس کو بت پرستی سے یہ رکے گا, نہ یہ کسی بات سے رکے گا, کیونکہ یہ کہے گا بھائی سب وہی تو ہے, بت کو پوچھو یا خدا کو پوچھ لو ایک ہی بات ہے. شیطان یہ بولتا ہے نا, بت کو صنم کہہ دیتا ہے, صنم کو خدا کہہ دیتا ہے, خدا کو صنم کہہ دیتا ہے, نبی کو خدا کہہ دیتا ہے, مکس کر دیتے نا سب کو. تو اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ خدا کو بت کہہ دیا, بت کو خدا کہہ دیا, بندے کو خدا کہہ دیا, مرشد کو خدا کہہ دیا. کیا یہ اسلام ہے؟ لے جاتے اس طرف. کفر خالص ہے یہ. پھر وہ تعویلیں کہتے ہیں خدا کا معنی مالک, خدا کا معنی یہ. اور بھائی خدا معبود ہے یار, کسی سے بھی آپ پوچھ لو, بچے سے پوچھ لو خدا کا معنی کیا ہے, وہ آپ کو بتائے. وہ معنی لیا جائے گا جو لوگوں میں عام ہے, جس معنی پر لوگ سمجھتے ہیں اس کو. یہ معنی نہیں کہ جو ہم نے لے لیا بھائی اس کا یہ معنی بن رہا ہے, وہ معنی بن رہا ہے, کہیں کتاب میں لکھا. بھائی وہ کتابیں متروک بھی ہوتی ہیں, لغت کے بہت سارے معنی اب نہیں ہوتے. جو معروف ہے معنی وہی مانا جائے گا, اور جو سامع سمجھ رہا ہے وہی دیکھا, جو سامع سمجھ رہا ہے اور جو بولنے والا بول رہا ہے, دونوں ایک معنی کے لیے بولیں گے, وہی معنی معروف ہوگا. یہ نہیں ہے کہ بولنے والا کچھ بول رہا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو بولوں کہ بھائی یہ میرے پاس جو نا موبائل ہے یہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں, اچھا 10,000 میں, 10,000 روپے میں. روپے سے آپ کیا سمجھیں گے بھائی؟ پاکستانی روپیہ. میں بولوں نہیں, روپے سے میری مراد ڈالر ہے, کیونکہ ڈالر بھی روپے کا نام ہے نا, کرنسی کا نام ہے ڈالر. میری مراد ہے ڈالر. اب 10,000 ڈالر دیں مجھے آپ. بولے گا بھائی کیا ہو گیا, ڈالر کہاں سے دوں, یہ روپے پہ بات ہوئی ہے. بولا میں روپے کا معنی دیکھیں کرنسی سے, کرنسی ہے نا, دیکھیں کرنسی دیکھیں ہر طرح کی ہوتی ہے, ڈالر کی بھی ہوتی ہے اور اس کی بھی ہوتی ہے, اس کی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے مراد لیا تھا ڈالر کا, تو آپ مجھے ڈالر دیں. دنیا میں کوئی اس کو مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا. بولا یار کیا بکواس ہے, نہیں مانتے اس کو, کیونکہ وہ معنی لیا جائے گا جو دونوں سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ اس لفظ سے مراد یہ ہے. اب کسی بچے سے معلوم کر لیں آپ خدا کسے کہتے ہیں؟ خدا معبود کو بولتے ہیں بھائی جس کی عبادت کی جاتی ہے. مالک کو کوئی نہیں کہتا. اس سیٹ سے تنخواہ ملتی ہے تو کوئی نہیں کہتا میں اپنے خدا کے پاس گیا تھا وہ لے کے آیا تھا, میں اپنے خدا سے وہ لے کے آیا. مالک کا لفظ معروف ہے کہ بھائی مالک نے مجھے دیے تھے پیسے, یعنی کمپنی کا مالک ہے. جی ہاں, مالک کا لفظ مشہور ہے, یہ بات صحیح ہے, لیکن خدا کا لفظ نہیں مشہور. خدا بمعنی معبود ہے. اب پتہ نہیں کیا کیا لے لیتے ہیں, کیا کیا بول دیتے ہیں, اس کے بعد رجوع بھی نہیں کرتے, توبہ بھی نہیں کرتے کسی کو, کیونکہ شریعت پہ آتے نہیں, اور کہتے ہیں بھائی مولویوں کو کیا پتہ. اچھا مولویوں کو نہیں پتہ, جاہلوں کو پتہ ہے. کیا بات ہے. تو یہ واردات جو ہے بہت بڑی واردات ہو جاتی ہے, واقعی واردات ہو جاتی ہے. یہ واردات شیطانی ہو جاتی ہے. اگر شریعت کا دامن چھوڑ دیا جائے معاذ اللہ تو یہ واردات شیطانی ہو جاتی ہے, اور یہ گمراہی کا ایسا پھاٹک ہے جو پھر شریعت
ہی جب چھوڑ دی تو پھر روکنے والا کون رہا؟ جب اللہ اس کے رسول کے فرمان اور شیاطین اور یعنی جو ہے نا کفار کے خداؤں کو ایک سمجھ لیا گیا تو پھر روکنے والا کون رہ گیا؟ یہ جو ہے نا گمراہی علماء کے ذریعے نہیں آتی، یہ گمراہی آتی ہے جعلی پیروں کے ذریعے۔ وہ کہتے ہیں بس ہمیں مانو، ہم ہیں، ہم وہی ہیں، ہم میں ہی ہے۔ تو بھائی وہ تو اس کے جلوے تو سب جگہ ہیں، سب کو سجدہ کرنا چاہیے کہ بھائی سب کو، اگر سب کو سجدہ کرنا ہوتا تو ہر نبی کو سجدہ ہوتا، ہر ولی کو سجدہ ہوتا، پیڑوں کو ہوتا، ستاروں کو ہوتا، چاند کو ہوتا۔ کہاں اس کا جلوہ نہیں ہے، کہاں اس کی صناعی نہیں ہے، کہاں اس کی کاریگری نہیں ہے، کہاں اس کی صفت تخلیق نہیں ہے، کہاں پر نہیں ہے؟ سب میں ہے۔ سب سے بڑا تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا سجدہ، صحابہ کرام تو پھر سرکار کو سجدہ کرتے، کئی منقول ہے۔ مرشد کو خدا جو کہتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں تو سرکار کو کیوں نہیں کہتے؟ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی اور کے لیے کیسے ہو سکتی ہے جائز؟ میں پیر صاحب کو اگر ایسی واردات آئی اور وہ اگر تھوڑا ادھر ادھر جا رہے ہیں، پیر صاحب کو کیا چاہیے، وہ کیا کرے؟ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ پیر صاحب موجود نہیں ہوتے، عام طور پر دیکھا گیا ہے۔ تو اب وہ کیا کرے؟ یا ایسا کوئی شخص ہے جس میں واردات ہوئی اور اسے پیر موجود نہیں ہے اور وہ خود پیر بنا ہوا ہے، اب وہ شخص کیا کرنا، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جو جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کرتے تھے، شریعت پہ پیش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اپنا عمل بتایا نا کہ ہم پہ واردات، دیکھیں سب پہ ہو سکتی ہے، کسی پہ بھی ہو سکتی ہے واردات، شیطانی بھی اور رحمانی بھی، تو اس کو شریعت پر پیش کرنا ضروری ہے۔ سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر نزع کے عالم میں شیطانی واردات ہوئی۔ جی جی، وہ شیطان نے جو آپ سے پوچھا تھا کہ ہاں، بتاتے رہا، شیطان نے کہا کہ یعنی آپ کے کسی فوت شدہ کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ تم عیسائی ہو جاؤ، عیسائی جنت میں ہے۔ آپ نے اپنا منہ پھیر لیا۔ دوسری طرف سے آیا، کہنے لگا کہ یہودی ہو جاؤ، یہودی جنت میں ہے۔ آپ نے رخ پھیر لیا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ نے جو ہے نا اس کو ارشاد فرمایا کہ کم وقت میں نے ان دو یعنی انگلیوں سے یہ حدیث لکھی ہے خود کہ شیطان نزع کے عالم میں انسان کے وقت پاس آتا ہے اور اس کے فوت شدہ رشتہ داروں کی شکل میں آ کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دیکھیں وہاں پر بھی واردات شیطانی ہو گیا، آخری واردات شیطان کی وہ وہاں پر بھی ہو سکتی ہے۔ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں یہ، امام اعظم کے لیول کے، ان کے دور کے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا سجدے میں جا کر یہ ہوا کرتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرا دل اپنے دین پر ثابت رکھ، مضبوطی سے قائم رکھ۔ کہ دلوں کا پھیرنا، دلوں کا بدلنا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوء خاتمہ سے بچائے، اب ایمان ہمارا محفوظ رہے، دین پہ ہم ثابت قدم رہے، ہمارا دل جو ہے وہ ایمان پہ مضبوط رہے، ورنہ یہ معاملات انسان کو کہیں لے جاتے اور کہیں کا نہیں چھوڑتا شیطان۔ یہ بہت ضروری ہے۔
تو یہ واردات کا تو یہ ہے کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے، کیونکہ تصوف والوں کو واسطہ واردات سے پڑتا رہتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ تصوف میں قدم رکھنے سے پہلے علم دین ضرور حاصل کرے، ورنہ اگر علم دین حاصل نہ کیا تو کہیں سے کہیں شیطان لے جائے گا۔ الامان والحفظ۔ میاں یہ جو مجذوب ہوتا ہے، یہ اس پر جو جذب کی کیفیت ہوتی ہے، تو یہ کیا ہر وقت وہ جذب کی کیفیت میں رہتا ہے یا کبھی کبھی یہ جذب کی کیفیت آتی ہے؟ دیکھیے اس میں مختلف حالات ہیں لوگوں کے۔ بعض اوقات جذب جو ہوتا ہے وہ کنٹینیوسلی ہوتا ہے، جذب مستمر ہوتا ہے، وہ کہ نہ اس کو پینے کا ہوش ہے، نہ کھانے کا ہوش ہے، اور کئی سال، 12 سال، 15 سال، 20 سال وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، اور وہ کسی کیفیت میں گم ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی ہوش آ جاتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ذکر کے دوران ہوش نہیں ہوگا، جب ذکر پورا ہو جائے گا تو ہوش میں آ جائیں گے۔ صحف اور سکر ایک ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ صحف کہتے ہیں صاد ہا اور واو، صحف کہتے ہیں ہوش مندی کو، اور سکر کہتے ہیں مدہوشی کو۔ مدہوشی جذب کی کیفیت کا نام ہے۔ تو یہ مختلف لوگوں پہ مختلف انداز میں ہوتی ہے۔ کسی پر انٹرولی ہوتی ہے کہ کچھ انٹرول آتے ہیں، وقفے آتے ہیں، وقفے سے وہ حالت جذب میں جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، جذب میں جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ اور کسی پر یہ حالت طاری ہو جاتی ہے، کچھ سال کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے۔ تو یہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ تو جو اس کی کیفیت جو ہے سہو والی ہے، سکر والی نہیں ہے، وہ صحیح ہے، اپنی بالکل نارمل کیفیت میں ہے، وہ کیا اس وقت اس پہ شریعت لاگو ہوگی؟ نماز پڑھے گا؟ شریعت ہر وقت لاگو ہوگی اس کے اوپر۔ جذب کی کیفیت میں تو نہیں ہوگی نا اس پہ لاگو؟ جذب کی کیفیت جب ثابت ہو جائے گی تو شریعت اس کو چھوٹ دے دے گی۔ شریعت سے ماورا نہیں ہے کوئی۔ ٹھیک، ارے شریعت ہی کا حکم ہے کہ اس کو چھوٹ دے دی جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے۔ یہ بھی شریعت کا ہوگا۔ معنی یہ تھا میرا کہنے کا کہ شریعت اس کے بارے میں چھوٹ دینے کا کی اجازت دیتی ہے کہ اس کو معاف رکھو۔ اب یہ حکم شرعی کے تحت آنے کے لائق نہیں ہے اس وقت، کیونکہ اپنی کیفیت میں نہیں ہے، اس لیے اس کو یہ بھی شریعت کا حکم ہی ہے کہ اس کو معاف رکھا جائے۔ ہاں، اور جب وہ صحیح اپنی کیفیت میں تو نماز پڑھے تو گا، پھر سب کچھ کرے گا، ہر حکم جو شریعت کا ہے اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ اچھا، میں یہ بھی سنا ہے کہ مجذوب جو ہے کبھی شریعت کے خلاف کہے گا نہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگرچہ اس کا عمل کیسا ہی ہو۔ بالکل، اعلیٰ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جذب صحیح کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے شریعت پیش کی جائے گی تو وہ شریعت کا احترام کرے گا، کیونکہ وہ بعض اوقات خود شریعت پہ عمل کرنے کے لائق نہیں ہوتا، اس کیفیت میں نہیں ہوتا۔ کہ حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ملفوظات میں آیا ہے آپ کا قول کہ آپ کو لوگ جو ہے وہ، آپ جو ہے نا چوڑیاں پہنتے تھے اور جو لال جو ہے نا کپڑے پہنتے تھے، دلہن بن کے رہتے تھے، تو تھے اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، بزرگ تھے، اور یعنی حالت جذب میں رہتے تھے، مجذوب تھے۔ ایک دن لوگ آپ کو جو ہے نا لے گئے کہ نماز پڑھیں، آپ نے بولا چلو ٹھیک ہے، کیونکہ شریعت کے حکم کے خلاف نہیں کھڑا ہوگا مجذوب کہ نہیں میں نہیں کرتا، اے تم کرو مجھے چھوڑو۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، کیا کرتے ہو کر لو۔ لوگوں نے بولا جو ہے نا کپڑے چینج کرے، یہ کرے وہ کرے، چوڑیاں اتار دیں آپ کی، نماز کے لیے آپ کھڑے رہے۔ نماز جب کہا نا اللہ اکبر، تو آپ کی حالت دوبارہ آپ پہ جذب طاری ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ میرا مالک حی و قیوم ہے، میرا خاوند بولا آپ نے، جن حی و قیوم ہے۔ یہ کہہ کہ آپ نے ایک چیخ ماری اور آپ کا جسم جو تھا وہ، یعنی آپ کا لباس جو تھا وہ تبدیل ہو گیا، دلہن والا لباس ہو گیا، خود بخود چوڑیاں آ گئی، لباس آپ کا چینج ہو گیا، نماز میں کھڑے کھڑے۔
تو اب ایسا تو کوئی ہوتا ہے نا، ان کا کیا معاملہ تھا کیا نہیں تھا، شریعت اس کے بارے میں چھوٹ دیتی ہے کہ جو اپنے حالت پہ نہ ہو، حالت جذب میں ہو، اس کے بارے میں معافی ہے، اور جو جذب کے عالم میں نہیں ہے، شریعت اس کو جو حکم ہے عام آدمی کا وہ اس کا حکم ہے. پھر وہ خود سے کر رہا ہے کہ بھئی وہ کرتے تھے میں بھی ان کی نقل کر لوں، نقل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نقل ہے بس. وہ جان بوجھ کے نہیں کرتے ایسا، مجذوب جو ہوتے ہیں ان پر یہ کیفیت وارد ہو جاتی ہے بس، تو خود سے نہیں کرتے ایسا. اب وہ یہ جو نا مجذوب ہے کیچڑ کھا رہا ہے، دم دم کیچڑ کھائے چلا جا رہا ہے، کھائے چلا. آپ کھا لیں؟ نہیں کھائیں گے؟ کیوں؟ آپ میں اور مجذوب میں یہی تو فرق ہے. میرا ایک دوست بتا رہا، کہنے لگا میں یہ رنچھوڑ لائن ہے یہاں جو کراچی کا علاقہ ہے، رنچھوڑ لائن نام ہے، کہ وہاں پر ایک جو مسجد ہے صابری مسجد بھی ہے نا، کہ اس کے قریب میں ایک مجذوب بیٹھا کرتے تھے. وہ بیٹھے رہتے وہاں پر اپنی حالت میں. کہنا ایک دفعہ بارش ہو رہی تو وہ ہمارے دوست اور ان کا ایک دوست، وہ دو آدمی آ رہے، تو کہہ رہے میرے دوست نے ان کو جو نا پہچانتا تھا وہ کہ یہ ایک مجذوب ہے اور سچے مجذوب ہیں، یہ پاگل نہیں ہے، مجذوب ہے. کہنا اس نے بولا کہ تیرے کو دکھاؤں ایک تماشا دکھاؤں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا دیکھو، اچھا وہ بابا جی تھے نا، بارش ہوئی تھی تو کیچڑ جو ہے نا کافی ساری ہو گئی تھی، وہ کیچڑ کھا رہے تھے مجذوب صاحب. یعنی میں نے ان کو بولا کہ بابا اکیلے اکیلے کھا رہے ہو، ہمیں نہیں دے رہے. کہنے بھائی تو بھی کھا لے، اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا لاؤ دو. پھر کہنے لگا لا کسی سے ملے گا. کہنے میں نے رومال آگے کر دیا ایسے، تو انہوں نے کیچڑ اٹھائی اور یوں کر کے ڈال دیا ایسے، یہ لے جا. خیر میں نے اٹھا کے کندھے پر رکھ لی، کافی ساری تھی، گٹری باندھائی، باندھ کے لے گیا. اور مجھ سے وہ میرا دوست کہہ رہا ہے میں نے بولا اپنے دوست کو کہ یار یہ تو نے کیا کیا، رومال بھی خراب کر دیا، یہ کر دیا. بولا تو آگے چل ابھی. کہہ رہے آگے ہم گئے ہیں، ہم نے کھول کے دیکھا کیچڑ نہیں تھے. کہہ رہے ایسی زبردست لذیذ بریانی تھی، اس میں گھی اس میں سے ٹپک رہا ہے. کہنا ہم نے کہا یار یہ کیا بات ہے. اچھا جو نا پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجذوب صاحب ہے ہی نہیں، پھر وہاں پہ نظر نہیں آیا. وہ کہ یہ لوگ صاحب تصرف جو ہوتے ہیں یہ پھر وہ جگہ چھوڑ دیتے جان کو پہچان لیا جائے نا، یہ کہتے ہیں نہیں یہ اب یہاں رہنا صحیح نہیں ہے، چلے گئے وہاں سے چھوڑ کے. تو پی آر بن رہی تھی حضرت. کون بلا بتا کون رہا یہ اختر بلال. اچھا ماشاء اللہ انہوں نے بتائی یہ بات. تو اب یہ دیکھیں کہ ایک بندے کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے کہ وہ خود بتا رہا ہے مجھے کہ میرے سامنے ہوا ایسا، میرے ساتھ ہوا ایسا، اور ایسا کسی کے ساتھ ہوتا بھی ہے. تو شریعت اس کا بھی احترام کرتی ہے کہ بعض اوقات کسی پہ تجلی ایسی آتی ہے کہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے یا عشق الہی میں وہ پاگل ہو جاتا ہے. تو وہ پاگل نہیں ہے، وہ لوگوں کی نظر میں پاگل ہے لیکن وہ مجذوب ہے. تو شریعت اس کو پھر حکم نہیں دیتی کیونکہ وہ اپنی حالت پہ نہیں ہے، عقل سلامت نہیں ہے اس کی. اچھا عام پاگل کو بھی حکم نہیں ہے نماز کا، روزے کا، جب تک کہ وہ اپنی حالت پہ نہ آ جائے. اگر پاگل اپنی بیگم کو طلاق دے تو ہوگی، شریعت کہتے ہیں طلاق دے گا. پاگل اپنی بیگم کو طلاق دے گا، طلاق نہیں ہوگی. سویا وہ آدمی اپنی بیگم کو طلاق دے دے، طلاق واقع نہیں ہوگی. چھوٹا بچہ اگر اس کی نابالغی میں شادی کرا دے اس کا ولی، تو اگر چھوٹا بچہ بالغ ہونے سے پہلے اپنی بیگم کو طلاق دے دے نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شریعت کے حکم کے تحت نہیں آئے. ابھی نکاح ہو جائے گا، نکاح تو ولی کرا دے گا نا، نکاح ولی کرا دے گا.
تو اس میں پھر تفصیل ہے کہ نابالغ کا کون سا کام اس کی طرف سے ولی کر سکتا ہے کون سا اور کون سا کام اس کی طرف سے ولی نہیں کر سکتا. یہ شریعت یعنی جو ہے نا پڑھنے کی چیز ہے نا, تو شریعت جو ہے وہ اس کا شریعت سمجھاتی ہے. چیز پر ہر چیز کے اوپر ہے. بھائی آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی شریعت آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے, آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہتی ہے. مجھے بتائیے ایسا کون سا شعبہ ہے کہ جو شریعت کے حکم سے خالی ہو؟ شریعت مانا اللہ اس کے رسول کا حکم, تو اللہ اس کے رسول کے حکم سے کون خالی ہوگا بھائی؟ یا کون یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرے پہ اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں چلے گا؟ ایسا کوئی ہے جو کہہ سکے؟ اس سے اوپر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں. بس ہاں, اس سے حکم سے معافی مل سکتی ہے کہ اس کو کیا حکم نہیں, اپنی حالت پہ نہیں ہے, جیسے چھوٹا بچہ, سونے والا اور پاگل, چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے پاگل ہو یا دینی اعتبار سے مدہوش ہو. جو دینی اعتبار سے اللہ کی محبت میں اس کی تجلیات سے اپنی یعنی عقل کو کھو جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں مجذوب. اور جو دنیا کے غموں میں پاگل ہو گیا تو وہ الگ بات ہے, وہ پھر پاگل ہی بیچارہ, اس کے لیے کوئی درجات نہیں ہے. معافی اس کے لیے, معافی دونوں کے لیے ہے. اگر دنیا میں پاگل ہوگا نا تو اس کو ٹیسٹ کے لیے ہاسپٹل جائے گا, اس کا چیک اپ ہوگا, تو ڈاکٹر ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ پاگل ہے. ہاں, تو یہ جذب والوں کے لیے بھی کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی ایسی کوئی چیز ہے جس سے پتہ چل جائے بھائی یہ ہے اصلی جذب والا؟ پتہ چلا یہاں بھی ڈونگی کھڑے ہوئے ہو, ڈھونگی تو دیکھیے ہر جگہ نہ ہو, ہاں ہاں, اور کہیں جی میں مجذوب ہوں. وہ جو کہے میں مجذوب ہوں, وہ کیسا مجذوب ہے؟ پاگل بولے کہ میں پاگل ہوں تو اس کا مطلب وہ پھر ڈیڑھ سے آنا ہے, وہ نا ڈیڑھ ہوشیار ہے. ایسا یعنی کوئی سو رہا ہو, کوئی بولے بھائی میں سو رہا ہوں, ارے بھائی جو سو رہا ہوگا وہ کیسے بولے گا میں سو رہا ہوں؟ جو پاگل ہوگا وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے نہ چھوڑو میں پاگل ہوں؟ اس کے تو حرکات اور سکنات سے لوگ بتائیں گے, اس کا فیصلہ لوگ کریں گے کہ یہ مجذوب ہے یا پاگل ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا فیصلہ لوگ کریں گے. اور وہ ہر معاملے میں تو عقل والا ہے, کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, سوتا بھی ہے, جاگتا بھی ہے, اپنے وقت پہ سارے کام کرتا. ٹھیک ہے, نماز کے وقت کہتا میں پاگل ہوں, تو پھر وہ پاگل نہیں ہے, پاگل بنا رہا ہے لوگوں کو. اور اس کی آپ جو ہے نا یعنی آرام سے آپ اس کی چیکنگ کر سکتے ہیں. جی جی جی, ہاں, وہی شریعت کے ماتحت مجذوب کبھی بھی شریعت کے خلاف نہیں چلے گا. آپ اس کو بولو چلو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, چلو, اچھا وہ منع نہیں کرے گا, نہ نہیں کرے گا, بھلے نہ پڑھے لیکن وہ پڑھ نہیں پائے گا, پڑھ ہی نہیں پائے گا لیکن منع نہیں کرے گا. نہیں کہے گا چلو. جذب اصلی کی پہچان یہی ہے کہ شریعت کے خلاف کھڑا نہیں ہوگا وہ کبھی. ہاں پاگل کھڑا ہو جائے گا, پاگل بولے گا جاؤ, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. مجذوب تو ایک کیفیت میں ہوتا ہے, بڑی عقل والا ہوتا ہے مجذوب, لیکن اس وقت اس کی عقل معطل ہوئی ہوئی ہوتی ہے, اس کی عقل ضائع نہیں ہوتی, عقل اس کی اس وقت کام نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ وہ تجلیات کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے ہم سوئے ہوئے آدمی کو پاگل نہیں کہہ سکتے کہ وہ سویا ہوا ہے تو عقل مند, لیکن اس وقت اس کی عقل معطل ہے, کام نہیں کر رہی, کیونکہ اس پہ نیند وارد ہے, نیند کا غلبہ ہے. نشے والے کو آپ پاگل تو نہیں کہہ سکتے کہ بڑا عقل مند ہے, لیکن اس وقت اس کے عقل پر نشے کا غلبہ ہے, تو مجذوب کو کیسے پاگل کہہ دیں گے؟ مجذوب بھی عاقل ہوتا ہے, لیکن وقتی طور پہ ایک سال 2 سال یعنی ایک وقت کے لیے, 10 اوقات کے لیے, 100 سال کے لیے, 10 مہینے کے لیے, ایک دن کے لیے اس کی عقل تجلیات الہی سے مغلوب ہو جاتی ہے. تو اب تجلیات الہی ظاہر سے بات ہے شریعت کے خلاف تو نہیں جانے دیں گے اس کو. اگر کوئی اس کو یاد کرائے گا تو وہ فوراً احترام کرے گا. یہ اس کا معیار ہے, یہ اس کا معیار ہے کہ وہ شریعت کا احترام لازمی کرے گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے دور میں ایک بزرگ تھے, واقعی مجذوب تھے, تو ان کو اپنے کپڑوں کا ان کو ہوش نہیں ہوتا تھا. تو ان کے علاقے میں اعلیٰ حضرت تشریف لے آئی
تو انہوں نے سن لیا کہ بڑے مولوی صاحب آ رہے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو بڑے مولوی صاحب کہا جاتا تھا. تو دیکھا کہ آپ جو ہیں بزرگ جو تھے نا بھاگے بھاگے گھوم رہے ہیں کہ کوئی چادر دو میں اپنا ستر چھپاؤں کہ بڑا مولوی آ رہا ہے. تو جب تک اعلیٰ تو اس علاقے میں رہے تو وہ یعنی صحیح حالت میں رہے، اپنی ستر پوش ہو کے رہے کہ نہیں اس کے سامنے نا شریعت کی بات ہے. مجذوب سے صاحب شریعت بزرگ زیادہ مقام رکھتے ہیں. لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس کو، کہتے ہیں مجذوب سے جو لے لو. بھائی مجذوب کا درجہ کم ہوتا ہے اور صاحب شریعت ولی کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ برداشت کر گیا نا، وہ اچھا برداشت بھی کر گیا تجلیات کو، اور آگے وہ لوگوں کو بتا بھی رہا ہے. یعنی وہ تو انبیاء کرام کی سنت پہ آ گیا کہ انبیاء کرام پہ وہی آتی بھی تھی، وہ برداشت بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو حکم تھا وہ آگے لوگوں کو بیان بھی کرتے تھے. یہ انہی کے پیٹرن پر ہے، انہی کی نقل میں ہے. اس پر بھی واردات آتی ہیں اللہ کی طرف سے، تجلیات آتی ہیں، اس کو برداشت کا حوصلہ دیا گیا ہے. یہ ان کو پھر یہ ان سے جو علوم اور فیوز اس کو حاصل ہوتے ہیں ان کو یہ لوگوں میں بیان بھی کرتا ہے. تو یہ اس مجذوب سے بہت اونچے مقام پر ہے، جو کہ تجلیات آئیں تو اس کی عقل ہی چلی گئی، برداشت ہی نہیں کر پایا وہ. تو اس کو ایک درجہ اس کو حاصل ہے تجلیات کے آنے کا، لیکن لوگوں کی رہنمائی کرنے کا اس کو مقام حاصل نہیں ہے. ورنہ انبیاء کرام سے زیادہ تجلیات جو وہ کس پر آتی، تو کوئی مجذوب ہوئے؟ کوئی مجذوب نبی ہوا؟ نہ کوئی نبی مجذوب ہوئے، ہے نا، عقل والے ہوئے، کمال درجے کی عقل رکھتے تھے. یہ مجذوب بنا جاتا ہے کسی وظائف سے یا کسی پڑھائی سے، یا کسی کہتے ہیں جی پڑھائی الٹی ہو گئی یا ایسا ہو گیا یا زیادہ وظیفے کھینچ لیے، زیادہ چلے کاٹ لیے، تو یہ مجذوب بنا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. یعنی کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کون کب مجذوب ہو جائے. ذکر و اذکار کے دوران کوئی کیفیت ایسی آ جاتی ہے کہ انسان کے بس سے باہر ہوتی ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو مجذوب ہو جاتا ہے. ٹھیک، اس میں یہ تو نہیں ہے کہ وظیفہ الٹا ہو گیا؟ وظیفہ جن کا الٹا ہوتا ہے وہ پاگل ہوتے ہیں. اچھا، وہ مجذوب سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں؟ بھائی جس وظیفے سے تجلیات الہی نظر آنا شروع ہو جائے، کیا وظیفہ الٹا یا سیدھا ہو گیا؟ اور سیدھا ہو گیا، وہ تو مقبول بارگاہ ہو گیا. وہ تو یہ بات اور ہے کہ اس کی عقل اس کا تحمل نہیں کر سکی، یہ اپنی اس کی دنیا معطل ہو گئی اس کی، لیکن اس کی روحانی ترقی تو ہو رہی ہے نا. روحانی تجلیات میں تو یہ غوطہ زن ہے، ٹھیک ہے، لیکن دنیا اس کی معطل ہو گئی. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پاگل وہ ہوتا ہے جو عام طور پہ ذکر و اذکار کرتے کرتے موکلات اور چمتکاروں کے چکر میں آ جاتا ہے، پھر وہ وظائف کی شرائط کا لحاظ نہیں کرتا. مثال کے طور پہ ہم آپ کو چھوٹی سی مثال ایک دیتا ہوں. سردیوں میں اگر کوئی برف سے نہائے اور بولے بھائی یہ بھی پانی ہے نا، ٹھنڈا پانی ہے، اب موسم سردی کا، بھائی کو اس کو منع کرا یار سردی سے کیوں نہا رہا تو، برف سے کیوں نہا رہا ہے؟ بولا بھائی یار ٹھنڈا پانی ہے، اور وہ نہا لے تو کیا ہوگا؟ کم سے کم اس کو نزلہ زکام، زیادہ سے زیادہ اس کو نمونیا تک ہو سکتا ہے، اس کو مر بھی سکتا ہے وہ. اور پھر جا کے چھت پہ جا کے بیٹھ جائے، ٹنکی پہ اپنی جو ہے نا چڑھ کے بیٹھ جائے اور رات بھر وہاں جو ہے نا گزارے. صبح یا تو اس کے جنازہ ہو رہا ہوگا اس کا، یا پھر اس کو ہاسپٹل جو ہے وہ لے کے جا رہے ہوں گے، یا وہ اکڑا ہوا ہوگا. حالانکہ اس نے کیا کوئی غلط کام کیا، لیکن غلطی یوں ہو گئی کہ اس نے موسم کا لحاظ نہیں کیا. یہی کام وہ اگر عین گرمیوں میں کرتا، دوپہر کے وقت کرتا،
دوپہر میں دھوپ ہو رہی ہے اور وہ برف ڈال لے اپنے پانی میں، تو وہ ظاہر سی بات ہے عام برداشت کر لے گا وہ، بلکہ اس کی ذرا طبیعت میں تھوڑا سرور آ جائے گا۔ اس نے وقت کا صحیح تعین اس نے نہیں کیا۔ چیزیں ٹھیک ہیں، نہانا بھی ٹھیک ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہے، برف بھی اپنی جگہ پاک چیز ہے، کوئی ناپاک چیز نہیں ہے، اور غسل کرنا بھی کوئی ایسا کام نہیں، برا کام نہیں ہے، لیکن اس نے تینوں چیزوں کا انتخاب وقت کے لحاظ سے صحیح نہیں کیا۔ تو اسی طرح وظائف کا بھی ہوتا ہے، وظیفہ اس نے ایسا پڑھ لیا کہ ہر چیز اپنی جگہ تو ٹھیک تھی، لیکن ان تینوں چیزوں چار پانچ چیزوں کو ملا کے جب دیکھا تو ان کی تاثیریں آپس میں ٹکرائیں تو اس کا دماغ معطل ہو گیا، خلل واقع ہو گیا، اس کو کہتے ہیں چلہ الٹ گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اشیاء کی تاثیر ہوتی ہے، ایک طرح کا پاگل یہ ہوتا ہے چلہ الٹ گیا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم پڑھتے ہیں اس کے پیچھے کچھ روحانی مخلوقات ہیں جن کو دیکھنے کا ہمارے اندر وارہ نہیں کھائے گا، ہمیں ان کو دیکھنا، کبھی دیکھا نہیں ہے۔ وہ جو نا مخلوقات اگر سامنے آ جاتی ہیں اور وہ ایسی کیفیت میں آتی ہیں کہ انسان ڈر جاتا ہے، ڈرے گا تو پھر کیا ہوگا، خوف کی انتہا سے بھی دماغ پلٹ جاتا بندے کا۔ اور بعض اوقات بھوک کی شدت ہے کہ فاقے سے بیٹھا ہوا ہے، کئی مہینے ہو گئے اس کو وظیفہ کھینچتے ہوئے کرتے ہوئے، تو وہ اپنے نفس کی بنائی ہوئی خیالی تشکلات یعنی تشکیلات بھی دیکھ لیتا، وہ کہ خیال میں وہ کوئی ایسا دیکھ لیتا ہے، اس طرف چلا جاتا ہے، وہ تو پاگل بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنی دنیا بنا لیتا ہے الگ سے ایک، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس وہ اس میں خوش رہتا ہے۔ وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے، بعض اوقات پاگل ہوتا ہے، بعض اوقات گمراہ ہو جاتا ہے۔ وہی بات ہے کہ ہر چیز کو شریعت پہ پیش کرنا ضروری ہے، چیک لگانا ضروری ہے، سیکیورٹی چیک۔ وہ جو کتابوں سے وظائف پڑھتے ہیں اس کا مطلب وہ غلطی کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، غلطی کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ اس کی تاثیر کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، وہ کس چیز کو استعمال کر رہے ہیں نہیں پتہ۔ شیخ دے وظائف تو وہ پڑھنے چاہیے، شیخ صاحب سلسلہ ہو، صاحب اجازت ہو، اور خود شریعت اور طریقت کا جامع ہو اور با اجازت ہو، وہ دے گا تو پھر صحیح ہوگا، ورنہ معاملہ خراب ہو گیا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہوں گے، بالکل شریعت کے مطابق گفتگو ہو رہی ہوگی، صحیح ہو رہا ہوگا، اچانک کچھ ایسے جملے ان کے منہ سے نکلتے ہیں جو قابل گرفت ہوتے ہیں۔ پھر جب ان سے گفتگو کی جاتی ہے تو پھر ان کے جو ہوتے ہیں قریب کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب جو ہے نا وہ ہمارے قبلہ جو ہیں وہ جذب کی کیفیت میں یہ جملے کہہ رہے ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ ہاں، جذب کی کیفیت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کلام کیا کیا، اس نے اگر واقعی اس کو جذب ہے تو اس نے کلام، پھر وہ بعد میں اپنی بات کی نفی کرتا ہے، بعد میں کہتا نہیں میں نے تو ایسا نہیں کچھ بولا، اچھا، اس کو اپنا اندازہ نہیں ہوگا میں نے کیا بولا۔ اچھا، ہاں، جیسے کہ باعث بسامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحانی ما اعظم شانی، آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں سبحان ہوں، میری شان بڑی اونچی ہے، جب آپ ہوش میں ہیں لوگوں نے بولا حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے تھے، یہ تو کفریات ہے، فرمایا کہ ہاں یہ کفر ہے، میں نے بولا تھا، حضرت آپ نے بولا تھا، ہاں نہیں میں نے نہیں بولا، وہ اس کے قائل نہیں ہوگے، منسوب نہیں کریں گے اپنی طرف، اس کو نفی کریں گے، بولے میں نہیں بولا، پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے کیا ہوا، کون تھا، کس نے بولا، مجھے نہیں پتہ، میں نے کسی کیفیت میں کہہ دیا ہوگا، مجھے نہیں پتہ، اگر میں نے بولا ہے تو میں سے توبہ کرتا ہوں، اگر میں نے بولا ہے تو،
ورنہ مجھے نہیں پتا میں نے کیا بولا. ٹھیک ہے. ضمناً میں آپ کو ایک کام کی بات ہے, نقطے کا بھی جو بتا دوں کہ کہتے ہیں غصے میں طلاق نہیں ہوتی نا, یعنی ہمارے عوام الناس کہتی ہے. تو غصے کا درجہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ مشہور ہے کہ اس بندے کو غصہ آتا ہے اور وہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھی ہوتا ہے ایسا کہ جب اس کو غصہ آئے تو وہ اپنے ہوش میں نہ رہے. جب وہ ہوش میں آئے تو لوگ بولے تو نے اپنی بیگم کو طلاق دی ہے, وہ بولے اچھا نہیں مجھے تو نہیں پتا, میرے علم میں نہیں ہے, میں نے کیا بولا مجھ سے. اس غصے میں طلاق نہیں ہوگی. جس کو پتہ ہی نہ ہو, جس کو نہیں پتا کہ اس نے کیا بولا, کیا ہوا اس دوران میں, کہنا بس اس نے مجھے گالی دی ہے اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا کیا ہوا. پھر جب ہوش میں آیا تو میں تھانے میں تھا. مجھے بولے یار یہ بھائی یہاں پہ کیوں آ گیا؟ بولا بھائی تم نے یہ کیا, تم نے بندہ مار دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اچھا یار مجھے نہیں پتا. تو ایسا غصہ شریعت میں بھی معتبر ہے, اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ اس وقت یہ اپنے آپ میں نہیں ہے, لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اور طلاق کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ یہ اس کا غصہ مشہور ہو لوگوں میں, لوگ اس کی گواہی دیتے ہوں کہ بھائی یہ غصے میں نا پاگل ہو جاتا ہے, یعنی پاگل واقعی پاگل ہو جاتا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں رہتا کہ میں کہاں ہوں, میں کون ہوں, میں بول رہا ہوں کیا بول رہا ہوں, کس کو کیا کہنا مجھے نہیں, اس کو سمجھ میں نہ آتا ہو. تو ان کی گواہی سے پھر ثابت ہوگا کہ یہ بندہ واقعی ایسے درجے کا غصہ تھا جو کہ پاگل پن کی حد کو پہنچ گیا. بعد میں یہ انکار کر رہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. ایسا جذب ہو اس کو, جس شخص نے کوئی ایسے کلام کیے ہوں اس کو, ہاں اس کو ایسا جذب ہونا چاہیے کہ وہ بعد میں بولے کہ نہیں میں نے تو نہیں بولا ایسا. اگر میں نے بولا تو بھائی نہیں میں نہیں, میرا یہ عقیدت نہیں, میں نہیں مانتا اس کو. اگر وہ اپنی بات کی تعویلیں پیش کرتا ہے, جی جی جی, اس کا مطلب یہ کہ وہ ہوش میں تھا. جی تو مجذوب ہونا اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ آپ بٹن دبائیں مجذوب, بٹن دبائیں عاقل, پھر وہ خود ہی اپنی مجذوبیت ثابت, بھائی میں مجذوب ہوں, تمہیں پتہ ہے پاگل بول رہا ہے, بھائی میں تو پاگل ہوں. تو پھر اس کا مطلب وہ پاگل بنا رہا ہے, وہ ہے نہیں پاگل. پاگل کب کہتا ہے کہ میں پاگل ہوں؟ وہ تو کہتا ہے میں صحیح ہوں بھائی, لوگ مجھے خواہ پاگل کہتے ہیں. تو یہ بہت سمجھنا بہت ضروری ہے. ہاں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں میں اس کا جو ہے انکار کرتا ہوں. پھر اس کا آگے بھی واقع ہے, مطلب ہم سے ہمارے یہاں سے یعنی اس اتنا کا مطلب ہے کہ بعد میں ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ کہا, اگر وہ انکار کریں وہ کہنے شریعت کے مطابق پھر وہ صحیح ہے, پھر صحیح ہے وہ. لیکن اگر وہ تعویلیں پیش کرتے یعنی ایک بات اور بھی ہے نا کہ اس نے بولا کیا. اب اس نے اگر یعنی کلام ایسا کیا کہ جو کسی نہ کسی مسلک کا کلام ہے, جیسے اہل توحید کا کلام ہے, اپنا یہ والا کلام ہے کہ جو کیا کہتے ہیں وحدت الوجود والے کر دیتے ہیں کبھی, اور بعد میں وہ کہتا ہے نہیں اس کا مجھے نہیں پتا میں نے کیا کہہ دیا. اگر وہ کسی شریعت کی بات کا مذاق اڑاتا ہے, کسی جو مقدسات کا مذاق اڑاتا, گستاخی کرتا ہے, گستاخی والا معاملہ اور ہے, گستاخی والے کو معافی نہیں ہے. ہاں گستاخی والا بولے نہیں میں تو مجذوب تھا تو میں نے گستاخی کر دی, نہیں کوئی حکم شرع کی تعویل کر دے, وہ کچھ اور بول دے تو الگ چیز ہے. گستاخی کرے گا تو پھر اس کے جذب کو نہیں دیکھا جائے گا کہ جذب ہونے کا معنی تو تجلیات میں کھونا تھا, گستاخی کرنے کا حکم کہاں سے آ گیا؟ گستاخی تو نہیں ہو سکتی تجلیات میں, ادب تو ہو سکتا ہے, ادب تو ہو سکتا ہے. تجلیات میں آ کر جیسے کوئی ایسا کام کر لے کہ جو ادب
کہ حد درجہ ادب کوئی کسی کا کر لے کہ بھی اس کو لگے کہ یہاں ماشاء اللہ اس میں جو تجلی ہے اس کے اندر، اور وہ تجلیات سے مغلوب ہو کر، بے ہوش ہو کر، مجذوب ہو کر کسی کو سجدہ کر لے. ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. اور اس سے بعد میں ہم جو ہے نا وہ کہیں گے، وہ کہے گا نہیں بھائی مجھے نہیں پتا میں نے کیا کیا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. تو صحیح ہو جائے گا معاملہ. اس کا معنی ہے کہ وہ اپنے آپ میں نہیں تھا، لیکن یعنی ادب میں تو وہ کر لے گا، تجلی میں ادب تو ہو جائے گا، گستاخی میں نہیں کرے گا. لیکن تجلیات میں آنے والا گستاخی نہیں کرے گا. کہیں کوئی اس کو یہ سمجھ لے کہ بھائی میں تو جس میں تھا تجلیات میں تھا تو میں نے فلاں کو گالی دے دی. یہ کون سی یہ بھائی یہ جو نا کون سی تجلی ہے، یہ گستاخ بنا رہی ہے آپ. یہ مجذوب ہونا تمنا کرنا چاہیے یا اسی طرح اس کے لیے کچھ وظائف پڑھنے چاہیے؟ مجذوب ہونا تو سمجھ لیں عافیت سے ہٹ کے ہے نا، ہمیں تو عافیت مانگنے کا حکم ہے، عقل، دین و ایمان کی سلامتی. مجذوب جو منہ سے نکال دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، تو بندہ ایسا ہو جائے جو منہ سے نکال دیا ہو گیا. نہیں، اس کی تمنا آپ نہیں کریں گے. اگر من جانب اللہ ہو گئی، تجلی وارد ہو گئی تو ہو جائیں. عقل ایک نعمت ہے جو جذب سے بڑھ کر ہے. بڑھ کر ہے جی. اب بھائی عاقل سے اللہ کلام کرتا ہے، مجذوب سے تھوڑی کرتا ہے کلام. مجذوب کو نہ روزے کا حکم، نہ اس کو نماز کا حکم، نہ اس کو تلاوت کا حکم، نہ اس کو کپڑے پہننے کا حکم. یعنی شریعت اس سے بات ہی نہیں کر رہی مجذوب سے، اور عقل والے سے کلام کر رہی ہے. تو بادشاہ جس سے خطاب کرے گا، زیادہ لائق خطاب جو ہے بادشاہ وہ ہے نا، عقل کا بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے. ایک جو مخلوق کو شریعت کی نظر سے دیکھتا ہے کوئی شخص، تو کچھ لوگ مخلوق کو حق کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کچھ مخلوق کو خدا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. سنا یہ ہے کہ جو مخلوق کو شریعت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ان سے نفرت کرتا ہے، اور جو حق کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کو معذور جانتا ہے، اور جو مخلوق کو خدا کی نظر سے دیکھتا ہے تو ان سے محبت کرتا ہے. پہلی بات تو یہ کیا جملہ صحیح ہے؟ دیکھیے اس میں یہ بات ظاہر سی بات ہے کسی اہل دل کا قول محسوس ہو رہا ہے کہ شریعت میں کیونکہ احکامات ہیں اور ذمہ داریاں ہیں، جو ذمہ داری پوری نہیں کرتا اس کو ہمیں حکم ہے کہ تم اس کو کیا سمجھو. من رآ منکم منکرن، جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے فلیغیرہ بیدی، تو اس کو لازم ہے کہ وہ اس کو ہاتھ سے بدل دے. وَإِلَّا فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے نہ بدل سکے تو اپنی زبان سے اس کا انکار کرے کہ یہ صحیح نہیں ہے بھائی، غلط ہے یہ کام. وَإِلَّا فَبِقَلْبِهِ، اور اگر زبان کے سے کہنے کی ہمت بھی نہ ہو تو دل میں اس کو برا جانے کہ یہ خلاف شرع کام ہو رہا ہے، میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور دل میں ہی برا جان لینا، صرف زبان سے نہ کہہ سکنا، ہاتھ سے نہ روک پانا، اور صرف دل میں برا جان لینا، یہ کیا ہے؟ یہ کمزور ترین درجہ ایمان کا. تو یہ حکم کس کو ہے؟ شریعت یہ حکم شرع ہے، اور حکم شرع ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو کیا دل میں برا نہیں جانے گا اس کو؟ جانے گا. ایک بات. اب یہاں پر تھوڑا فرق ہے، دل میں برا جانے گا کس کو؟ کام کو، خلاف شریعت کام کو، شریعت کی خلاف ورزی کو برا جانے گا، یعنی فعل کو برا سمجھے گا، کفر کو برا سمجھے گا، گناہ کو برا سمجھے گا. گناہ گار کو برا سمجھنے کا تو حکم نہیں دیا شریعت نے، یا دیا حکم؟ یہ اب باریکی ہے. اب یہاں سے آپ طریقت میں آ گئے.
کہ بھئی آپ نے دیکھا یار یہ شریعت بندہ تو یار میرا بھائی، جیسے آپ کا کسی کا باپ ہو نماز نہیں پڑھتا، اب آپ کیا کہیں گے؟ باپ کی توہین کریں گے؟ باپ سے نفرت کریں گے؟ نہیں۔ لیکن کیا آپ سے کوئی پوچھے بھئی آپ کے ابو نماز نہیں پڑھتے، اچھا کام کرتے ہیں، آپ بولیں کام تو اچھا نہیں ہے، تو پھر ابو کیا ہوئے آپ کے؟ برے ہوئے؟ نہیں، ابو تو برے نہیں ہیں لیکن کام اچھا نہیں ہے۔ ابو تو میرے ابو ہیں، اچھے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ کام اچھا نہیں ہے۔ تو اب آپ ان کو بیٹے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ تو شریعت کی نظر کاموں پر ہے، شریعت کی نظر احکامات پر ہے۔ شریعت کی نظر کیا ہے کہ آپ کام کو اچھا کہیں گے، کام کو برا کہیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ایمان نہیں لائے تھے تو کس حالت میں تھے؟ حالت کفر میں تھے، ٹھیک ہے۔ جب ایمان لے آئیں تو عمر تو وہی رہے نا، لیکن اب وہ مومنوں کے سردار ہو گئے، تو بندہ وہی رہا لیکن اس کا کام تبدیل ہو گیا۔ تو پہلے ہم عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے تھے اس دور میں، بلکہ یہ کہتے یہ جو عمر ہے اور یہ ایسے ایسے، ٹھیک ہے۔ کام کے ساتھ میں کام کرنے والا ضمناً اس کے پیچھے ہوتا ہے کہ کام اس کا جو نا برا ہے تو لوگ کام کو برا کہتے ہیں، لیکن عوام کیا کرتی ہے کہ کام کے ساتھ ساتھ کام کرنے والے کو بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یعنی گناہ گار کو وہ اب معیوب سمجھتے ہیں، گناہ گار کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ شریعت نے تو ایسا نہیں کہا کہ آپ گناہ گار کو حقیر سمجھیں، گناہ کو برا سمجھیں گے، کفر کو برا سمجھیں گے۔ بڑا مشکل ہے میاں صاحب، نہیں، بات سمجھ میں اگر آ رہی ہے؟ دیکھیں میاں صاحب، دیکھیں یہ ہے شریعت۔ جی پہلے میں جو نا اپنے بات کو تھوڑا واضح کر دوں، کوشش کرتا ہوں کہ حکم کو ماننا، حکم شریعت کا ہے، اور حکم یہ ہے کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ کام کون کر رہا ہے؟ برا آدمی کر رہا ہے تو برے کو روکیں گے نا ہم، لیکن اصل میں ہم تو برائی کو روکنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا جو ٹکراؤ ہے، جو ہماری نفرت ہے، وہ شریعت کی نافرمانی سے تعلق رکھتی ہے کہ یہ کام اللہ اس کی رسول کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، یہ کام رکنا چاہیے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ حکم، اب حکم وہ جو کام کر رہا ہے ضمناً وہ بھی ہماری مکوں اور لاتوں اور گھوسوں کی جی جی ایسے ہی ہوتا ہے، زد میں آئے گا۔ شریعت اگر قاضی ہے، چور نے چوری کی تو چوری کی سزا قرآن پاک میں ہاتھ کاٹ دو، ٹھیک ہے۔ اب کس کا ہاتھ کاٹ دو؟ چور کا نا، تو چور تو آ گیا نا حکم کے تحت، لیکن کیا چور سے نفرت کرے؟ اولیاء اللہ کہتے ہیں نہیں، چور سے نفرت نہیں کرے۔ آپ چوری سے نفرت کرے، چور سے نفرت نہیں کرو۔ تو یہ طریقت کی بات ہو گئی۔ شریعت کا حکم بندوں سے نہیں تھا کہ بندوں سے نفرت کرو، شریعت کا حکم تھا کہ برائی کو برا کہو، اچھائی کو اچھا کہو۔ ضمناً برے سے تمہارا واسطہ جو ہے نا پڑتا ہے تو پھر جو حکم ہے وہ کرو۔ چور ہے اس کا ہاتھ بھی کٹے گا، کافر ہے اگر وہ جو ہے نا کفر کر رہا ہے تو وہ اپنے جو ہے نا کفر پہ قائم ہے، تم پہ حملہ کرتا ہے تو تم کفر سے کہاں لڑو گے؟ کافر سے لڑو گے نا۔ ضمناً آپ کو کافر ہی ملے گا لڑنے کے لیے، کفر تو لڑنے نہیں آئے گا آپ سے، اس کا کافر ہی لڑنے آئے گا تو اب جو ہے نا کافر کو بھی قتل کرو گے آپ۔ تو کفر کے ماتحت اس کا کفر ہے، یعنی کافر ہے، حکم کے ماتحت کام کرنے والا ہے۔ تو ہمیں حکم ہے برائی کو مٹانے کا، برے کو مٹانے کا حکم نہیں ہے، برے کو تو اچھا کرنے کا حکم ہے کہ اس کی جو نا برائی کو مٹانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کی برائی مٹا دیں، کافر کو مسلمان کر لیں۔ اب بندہ تو وہی رہا لیکن اس کا کفر مٹ گیا۔
اچھا یہ آپ نے شریعت کی نظر میں دیکھا تو شریعت کاموں کو دیکھتی ہے، ایڈریس کرتی ہے، اور طریقت جو ہیں وہ لوگوں سے، کہ لوگ اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، تو جو ان کے ساتھ ہم شفقت کا معاملہ کریں گے، ورنہ صحابہ کرام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے پتھر مارے، تنگ کیا، ظلم کیا، کیا نہیں کیا، وہی لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان سے انتقام لیا کہ تو وہی ہے نا، فیل سے تو نے توبہ کر لی لیکن تو وہی ہے؟ نہیں، ان کو معاف کر دیا۔ صحیح۔ یہ کیا تھا؟ طریقت، کہ لوگ بے عیب ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی تجلی کے ماتحت ہے۔ طریقت میں جاتے تو یہ راز کھلتا ہے کہ ساری مخلوقات اللہ کی کسی تجلی کے ماتحت ہے۔ کوئی ہدایت کی تجلی کے ماتحت ہے تو ولی بنا ہوا ہے، کوئی مدل کی تجلی کے ماتحت ہے تو شیطان بنا ہوا ہے۔ اب یہ راز ہے، اور راز عوام الناس کی سمجھ میں آنے والا نہیں، اس لیے اس پر خاموشی ہے، ٹھیک ہے۔ اب خدا اپنے بندوں کو کیسے دیکھتا ہے؟ وہ مہربانی سے دیکھتا ہے، شفقت سے دیکھتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، پیار سے دیکھتا ہے۔ بھائی حکم اس نے دیا، اس کو سمجھنے کے لیے آپ چھوٹی سی مثال آپ لے لیں، بلا تشبیہ بلا مثال۔ ایک باپ ہے، اس کا ایک بیٹا اس کے پاؤں دھو کے پیتا ہے، ایک اس کی بات ہی نہیں مانتا، ایک کچھ مانتا ہے کچھ نہیں مانتا، تو کیا آپ باپ سے پوچھیں گے بھائی تم ان میں سے نفرت کس سے کرتے ہو؟ نفرت، اگر یہ نیک بھی ہو جائے تب بھی نفرت کرو گے اس سے؟ وہ کہے گا نہیں نفرت تو کسی سے نہیں یار، میری اولاد ہے بھای تینوں، ایک ذرا یہ کہ دل جیت لیتا ہے، وہ میری ٹانگیں دباتا ہے، کم آگے بھی لاتا ہے، تو اور جی بھی جو نہ کرتا ہے، تو وہ تو میرے سب سے پیارا ہے۔ اور دوسرا والا وہ جو ہے کبھی بات مانتا ہے، موڈ ہوتا ہے مان لیتا ہے، موڈ ہوتا ہے نہیں مانتا، تو اس سے کبھی میں ناراض ہوتا ہوں اور کبھی سے راضی ہوتا ہوں، لیکن نفرت نہیں کرتا اسے۔ تیسرا والا وہ بالکل ہی ڈیش ہے، بات ہی نہیں مانتا میری، ہمیشہ میری بات کا الٹ کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، مجھے اپنا باپ ہی نہیں مانتا۔ بھائی نہ مانے ہوں تو میں اس کا باپ ہی۔ اب وہ گھر پہ آ جائے گا، کھانا کھانے میں دسترخوان لگا ہوا ہے، منع کر دے گا باپ، نہیں نا؟ تو جیسے باپ کی نظر سے آپ دیکھیں تو باپ اولاد ہونے کے یعنی اعتبار سے تینوں کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، وہ اعمال کے لحاظ سے فرق ہے۔ بھائی جو نافرمانی کر رہا ہے اس کو اپنی جائیداد میں حصہ دے گا، بولے گا نہیں تو آ کے تو نکل جا، تو دفع ہو جائے یہاں سے میری آنکھوں کے سامنے سے۔ اور جو بات مان رہا ہے اس کو تحفہ بھی دے گا، تھپکی بھی دے گا، پیار بھی کرے گا، گلے سے بھی لگائے گا اس کو، تو اس کے اعمال کی وجہ سے اس کو جو ہے نا اس نے یعنی قرب دیا ہوا اپنا۔ اور جو کبھی اچھا کرتا ہے کبھی برا کرتا ہے، کبھی اس کو تھپکی دیتا ہے کبھی اس کو تھپڑ بھی لگا دیتا ہے۔ برے سے مراد یہاں پر جو نا کفار ہیں، بلا تشبیہ، کوئی تشبیہ نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، بندوں میں اس کی ہم جو نا مخلوق ہے، کچھ اس میں کافر ہیں، کچھ بڑے نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کچھ مکس ہیں، کبھی گناہ کرتے جیسے ہم لوگ ہیں، کبھی گناہ کر لیا تو کبھی نیکی کا خیال آ گیا، کبھی تو کبھی ہمارے لیے بشارت آ جاتی ہے اور کبھی ہمیں سختی کا معاملہ آ جاتا ہے کہ ایسے نہیں کرو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کا رزق روکتا ہے، نہ کسی کے اوپر عذاب فوری طور پہ نازل کرتا ہے، کچھ نہیں۔ جزا و سزا کا اس نے وقت دیا ہوا ہے، ایک دن دیا ہوا ہے، مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، نفرت کے دن کا مالک نہیں بولا اس نے کہ فلاں دن میں نفرت کروں گا تم سے۔ جزا سزا تو اعمال کی ہے،
مخلوق ہونے کی کیا جزا ہوگی اور کیا سزا ہوگی؟ مخلوق تو اس نے بنایا نا، مخلوق بنانا اس کا فعل ہے، بندے کا نہیں ہے فعل۔ اپنے کام کرنا، اچھے یا برے کرنا، یہ بندے کے ساتھ منسوب ہے۔ تو وہی ہے کہ خالق کی نظر سے دیکھیں گے تو شفقت اور مہربانی ہے سب کے ساتھ، اور اگر شریعت کی نظر سے دیکھیں گے تو احکامات کے تحت ہے وہ سارا معاملہ کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ اور طریقت کی نظر سے دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، کسی کو کوئی تجلی کسی پہ ظاہر کر دی، کسی پہ کوئی تجلی ظاہر کر دی، تو اس معاملے میں ہم خاموش ہو جائیں گے۔ مخلوق کو حکم الہی کے ماتحت سمجھیں گے۔ کسی کو تجلی قہری کے ماتحت ہے، کوئی تجلی مہری کے ماتحت ہے۔ تو میں آگے پوچھوں جی جی، اگر گستاخ رسول آ گیا سامنے تو ایک ہی بات ہے، وہ یعنی کافر ہے نا، وہ گستاخ رسول ہے، کافر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سزا دے گا۔ نفرت کو اس نے کب کہا کہ نفرت کروں گا میں اس سے؟ کافر یعنی گستاخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی کا اگر کوئی معاذ اللہ گستاخی کر لے تو ان کے مقام سے واقف نہیں ہے نا۔ جی تبھی تو اس نے کیا ہے ایسا۔ یہ آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کبھی حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے اسی موضوع کو لے کے بڑے آگے، انہوں نے کہا کہ بتوں کے بارے میں وہ یہ بات کہہ رہے تھے کیا کہ بتوں سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ بتوں سے ہمیں نفرت کیا کریں گے؟ نفرت ہم کر کے بت ہیں کس قابل بیچارے؟ مٹی اور پتھر ہیں، ان سے کیا ہم نفرت یا محبت کیا کریں گے؟ وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اسے نفرت کی جائے یا ان سے محبت کی جائے۔ کسی کا خدا ہے، کسی کے خدا کو اس طرح نہیں، کسی کے خدا کو برا کہنا تو شریعت میں منع ہے کہ لا تسبو کر کے وہ آیت ہے نا کہ تم ان کے معبودان باطلہ کو گالی مت دو ورنہ یہ تمہارے معبود کو گالی دیں گے۔ ادبم بغیر علم یسب اللہ ادبم بغیر علم، اس طرح کر کے آیت ہیں، اب یہ نکالتے ہیں کہ تم ان کے کفار کے معبودوں کو برا نہ کہو۔ برا کہنے، اب لا الہ الا اللہ کہنا کیا برا کہنا ہے؟ نہیں، تو برا نہیں کہہ رہے۔ ہم کس کی گستاخی کرتے ہیں؟ لیکن ہم تعظیم بھی نہیں کرتے ان کی۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم گالی نہ دو ان لوگوں کو، ان کو جن کو یہ لوگ یعنی اللہ کو چھوڑ کر یعنی اپنے معبود مانتے ہیں، کیونکہ وہ پھر گالی دیں گے اللہ کو دشمنی میں بغیر جانے۔ تم ہمارے والے کو ہم تمہارے والے کو بولیں گے، گالی دیں گے۔ منسوخ نہیں، حکم۔ آج بھی منع ہے کہ ہم کسی کافر کو، کافر کے خدا کو برا نہیں کہیں گے۔ ہاں اس کا باطل ہونا بتائیں گے اچھا، کہ دیکھو بھئی ان کا بت کیا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی سورج کو پوجتا ہے تو ہم کہیں گے نا بھئی دیکھو سورج تو بے اختیار ہے اللہ کے حکم کے سامنے، سورج خود بخود نہیں بنا، نہ سورج نے کسی کو بنایا۔ یہ ہم ان کا عاجز ہونا، ان کا مخلوق ہونا بتا رہے ہیں، ہم ان کو گالی نہیں دے رہے۔ صحیح، اچھا یہ بات ٹھیک۔ ہم ان کو گالی نہیں دے رہے، گالی دینا اور چیز ہے۔ گالی دینے سے تو سامنے والے کو غصہ آئے گا، اچھا، لیکن ہم ان کا مخلوق ہونا تو بتائیں گے نا ٹھیک۔ کہ بھئی یہ مخلوق ہے، اس کو تم خدا کیوں مان رہے ہو؟ دیکھو تو صحیح، سوچو ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو فلاں چیز میں غور کرو، فلاں چیز میں غور کرو، فلاں چیز میں غور کرو، تو حکمت سے سمجھائیں گے ان کو۔ لیکن اگر ہم نے ان کو گالی دی
تو پھر وہ ہمارے معبود کو گالی دیں گے. یہ معاملہ ہے. یہ سردی کا ہے سلسلے میں کوئی حکمت کے حوالے سے، کوئی طبی نقطہ نظر کے حوالے سے کچھ؟ ہاں دیکھیں، اس میں تو بڑا، جہاں پہ سردی زیادہ ہے وہاں پر تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو موافق آئے لونگ کا استعمال کریں. لونگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سردی کے خلاف مؤثر ترین ہتھیار ہے. یہ کسی کو سردی لگ رہی ہو، جیسے باہر جانا ہے، اس کو موٹر سائیکل چلانی ہے، ٹھیک ہے، سردی میں باہر جانا ہے، اس کو 10-15 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہے، تو وہ ایک لونگ اپنے دانتوں کے نیچے دبا لے اور لونگ اس کا رس چوستا جائے، سفر کرتا جائے. اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ یعنی صحیح رہے گا. اس کو سردی لگے گی نہیں، محسوس تو ہوگی. ایک ہوتا ہے سردی محسوس ہونا، ایک ہوتا ہے سردی لگ جانا. لگے گی نہیں اس کو سردی. بڑا سستا بتایا آپ نے. سستا. اچھا، پھر لونگ اور دار چینی کا آپ چاہیں تو قہوہ بنا لیں، ٹھیک ہے. تو یہ بلڈ پریشر لو کو یعنی جو نا تھوڑا سا ہائی بھی کرے گا یہ، ٹھیک ہے. تو ہائی میں نہیں، یعنی اس کو لیں گے، ہائی والا اس کو نہ لیں، سردی والا لے گی. جس کو سردی لگ رہی ہے، اس کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو رہا ہے اور سردی لگ رہی ہے اس کو، تو فوری طور پہ اس کو یہ گرمی فراہم کر دے گا. کوئی جیسے باہر سے اندر آیا، رات کا موسم ہے، وہ کیا کرے، اس کو چائے ہم دیتے ہیں، بھائی چائے میں ایک لونگ ڈال دیں، تھوڑی سی دار چینی ڈال کے اس کو جو ہے پلا دیں، تو فوری طور پہ اس کا درجہ حرارت اس کا مینٹین ہو جائے گا. اس کو سینہ اس کا جام نہیں ہوگا، بلغم اس کو تنگ نہیں کرے گا، اس کے یہاں پہ سر پہ جو ہے بلغم جمے گا نہیں. سردی سے بچاؤ کے لیے تو یہ کہ سب سے پہلے تو وہ یعنی جو ہے نا گرم کپڑے پہنے اور کانوں کو سردی سے بچائے، سر کو، کانوں کو اور سینے کو سردی سے بچائے. سردی عام طور پہ ان 3 جگہوں سے لگتی ہے، کان، سر، یہ یعنی یہاں پر، اور سینہ پورا. یعنی اس حصے کو ڈھانپ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سردی میں اتنی زیادہ اس کو تنگی نہیں ہوگی. پھر اگر وہ چاہتا ہے کہ سردی گرمی کا مجھ پہ کوئی اثر ہی نہ ہو تو سورہ قریش پڑھے. تو سورہ قریش جو ہے نا پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سردی گرمی تنگ نہیں کرے گی. سردی بھی تنگ نہیں کرے گی، گرمی بھی تنگ نہیں کرے گی. اس کو سفر کے دوران اپنا یہ جو ہے نا پڑھتا رہے سورہ قریش. لإلاف قریش، لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. اس میں یہ ہے نا سردی اور گرمی کے سفر میں ہم نے ان کو الفت عطا کر دی، آسان کر دیا یعنی ان کے لیے. اور اگر کسی کو نزلہ ہو جائے، بلغم جم جائے، تو وہ چاہیں تو ایک نسخہ بڑا پیارا، وہ اس کو استعمال کر لیں. نسخہ ایسے ہے کہ وہ چند جو ہے وہ یعنی جو نا پتے لے لیں اس کے، سنا مکی چند پتے، 6 سے 7 8 جو ہے نا پتے لے لیں سنا مکی کے. اور الفاظ میرے ذہن میں گل بنفشہ، گل بنفشہ صحیح اس کا نسخہ آپ جو ہے وہ لکھ لیں. سنا مکی کے پتے 7 سے 8، گل بنفشہ یا برگ بنفشہ یعنی بنفشہ کے پتے یا اس کے پھول، اتنی مقدار میں. اچھا، 1 عناب، 1 چھوارا، 2 منکے، اور ہو سکے تو آدھا ٹکڑا انجیر، تھوڑی سی ملیٹھی، وہ ڈال لیں اس کے اندر. اور اس کو پانی میں ڈال کے اس کو بوائل کریں. جیسے 4 گلاس لینے پانی، تو جب 3 گلاس رہ جائیں اس کو دھیمی آنچ پہ اس کو جو ہے نا وہ کریں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایسا ہوگا کہ یہ آپ کو بلغم جو ہے وہ واش روم کے ذریعے نکل جائے گا. آپ کو بہت زیادہ چھینکیں نہیں آئیں گی کہ ناک بہے گی اور یہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا. واش روم کے ذریعے یہ سارا بلغم، سینہ وینہ سب صاف ہو جائے گا. 3-4 دن پی لیں، نمک ڈال کے اس میں پی لیں، ٹھیک ہو جائے گا. چاہے تو تھوڑا شہد ڈال لیں، جس کو شوگر نہیں ہے شہد ڈال لیں، یہ پی لیں ان شاء اللہ تعالیٰ. تو سردی کے لیے بہترین ہے یہ. ویسے بھی اگر جو ہے نا کسی کو بلغم ہو تو وہ یہ کام کر سکتے. بہت اچھا ایک نسخہ یہ ہمارے تجربے کا ہے، ہمارے استاد صاحب نے جو نے بتایا تھا، اس کو استعمال کریں. یہ ناطخواں حضرات کے لیے کچھ بتائیے. وہ کبھی کبھی آواز
کی لے تیز کرنی ہوتی ہے تو گلا بیٹھ جاتا ہے کبھی کبھی. ملاٹھی کا استعمال کریں. جی ملاٹھی کا استعمال کریں. ملاٹھی جو ہے وہ گلے کو کھولتی ہے. اس کا ایک جو ہے ٹکڑا لے کے تھوڑا سا اس کو روزانہ جو ہے وہ یعنی دانتوں میں رکھ کے چبائیں, غرغر کریں سونے سے پہلے. نعت خواہ ہیں یا قاری حضرات ہیں وہ اس کا بھی گلے کا مسئلہ ہو, ٹانسل وغیرہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹانسل ہونے بھی نہیں پاتے, چبا کے اس کا ارک جو ہے وہ نکلتے رہے بس, اس سے اس کو انشاءاللہ سے ٹھیک ہو جائے گا. یہ کیا بات نکلی ہے تو عرض کروں کہ کیا نظر بھی لگتی ہے نعت خوانوں کو؟ لگتی ہے, کیوں نہیں لگتی؟ نظر تو ہر نعمت والے کو لگ جاتی ہے. جس کو بھی کوئی نعمت حاصل ہوگی اس کو نظر لگ سکتی ہے. اس کا بہترین طریقہ ہے یعنی اس کا یہ ہے کہ چاہے تو 7 مرچیں لے لیں, لال مرچیں, اور اس کو ہر مرچ پر 7 بار سورہ اخلاص پڑھیں, اور اس کو مرچ کو 7 بار اس کے اوپر سے گھمائیں, سر کے اوپر سے ایسے گھمائیں 7 بار, اور اس کو چولہے پہ رکھ دیں. نظر جب تک ہوگی تو اس کی بو نہیں آئے گی جلنے سے. دوسری لے پھر 7 بار پڑھیں سورہ اخلاص, پھر اس کو جو کرے ایسے جلا دیں 3 بار. 7 مرچوں تک کر سکتے ہیں ایسا ایک دن میں. پھر ہو سکتا ہے کہ 7 میں بھی نہ اترے, پھر اگلے دن کریں. اگلے دن بھی کر سکتے ہیں, 3 4 دن 5 دن 6 دن کر سکتے ہیں. بعض اوقات نظر بہت سخت بھی ہوتی ہے, جان ہی نہیں چھوڑتی, تو 7 دن بھی چلے گا. جب تک اس میں سے بو نہ آئے آپ کرتے رہیں. نظر اتر جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا. صدقہ دے دیں تھوڑا سا, صدقے کے جیسے طریقہ بتایا تھا پہلے. جی پہلی میں اگر بو نہ آئے تو نظر نہیں ہے. نہیں, بو آئے تو نظر نہیں ہے, بو نہ آئے تو نظر ہے. دیکھیں نا, ایک ان نیچرل چیز ہے نا. مرچوں کو جلائیں گے تو پورے گھر کو پتہ چلنا چاہیے کہ مرچیں جل گئی ہے, لیکن اس کی بو نہیں آ رہی. اس کا معنی یہ کہ کوئی ان نیچرل چیز ہے یہ, ورنہ تو لاجیکلی تو اس میں بو آنی چاہیے. کیوں نہیں آ رہی بو؟ تو یہ اس کی پہچان ہے کہ اس کا معنی ہے کہ نظر ہے. اور پھر یہ روحانیت کے جو طریقے ہیں نا, ان کا کوئی لاجک نہیں ہوتا, بلکہ یہ منقول ہوتے ہیں بس ایسے ہی. یہ منقول ہوتے ہیں اور تجربے سے ثابت ہوتے ہیں. جس کا دل آئے وہ کر لے, نہیں کرنا چاہے تو کوئی منع نہیں ہے اس میں, بھائی کچھ اور کر لے آپ. بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی مٹی لیتے ہیں, نمک لیتے ہیں, اور کہیں کی کچھ کرتے ہیں, اس کو یوں کر کے گھماتے ہیں, پھر جلا دیتے ہیں, اس سے بھی نظر اتر جاتی ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے 1 گلاس پانی لیا, پانی لے کے اس کو 21 بار جو ہے نا گھماتے ہیں سر پہ سے, اور پھر آدھا گلاس جو ہے وہ اس طرف ڈال دیتے ہیں دروازے کے, آدھا اس طرف ڈال دیتے ہیں. دیکھا گیا کہ اس سے بھی بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اب یہ ٹوٹکے ہیں, سائنس تو سر پٹکتی رہ جائے گی. اصل میں سائنس تو بندوں کا دریافت کیا ہوا علم ہے نا, اور محدود ہے کہ جو تجربے میں آ جائے. پھر اب یہ کیوں آ گئے اسپرچول سائنس پر؟ مادی سائنس کو چھوڑ کر ایک تو میٹیریل سائنس ہے, پھر کہتے ہیں نہیں دس از کالڈ میٹیریل سائنس اینڈ دس از کالڈ اسپرچول سائنس. اسپرچول سائنس کیوں ہے بھائی پھر؟ یعنی روحانی سائنس. واہ ماشاء اللہ, آپ نے بولے تو روحانی سائنس, اور ہم جو کہہ رہے تھے 1400 سال سے کہہ رہے ہیں وہ نہیں. روحانی سائنس بھی تو ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے روح کو مان لیا, بھائی روح سے روحانی سائنس ہے نا. تو روح تو آپ کے میٹیریل میں تو نہیں آئے گی, نہ اس کو ناپ سکتے ہیں, نہ تول سکتے ہیں, نہ اس کو آپ میجر کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے اس کا. آپ روح آپ کی کسی پیمانے میں نہیں آئے گی. روح الگ سے ایک چیز ہے جو اندر کے پیمانے میں آئے گی, باہر کی کسی پیمانے میں آئے گی. آپ اس کو سونگ بھی نہیں سکتے روح کو, تو محسوس کرنے کی چیز ہے. یہ لال مرچ لیں گے, لال مرچ جہاں پر نہ ہو تو کالی مرچ بھی لے سکتے ہیں جلانے کے لیے, ایسے بھی ہے. تو یہ 2 اعمال ہیں, ان کو کر لیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. اس نظر 2-3 اعمال. اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.